نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کو دیکھیں گے۔ ابھی ہم پارہ نمبر 1 ہی پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے آیات میں دیکھا تھا، آیت یہود کی ہی بات ہو رہی تھی، بنی اسرائیل کی ہی بات ہو رہی تھی، اور ان کی ہم نے دیکھا، ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جا بجا نافرمانیاں کی۔ کب؟ جب اللہ نے ان کو اتنے شرف سے نوازا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر اکرام کیا کہ ان کو فضیلت بخشی تمام عالمین پر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی، پھر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے پھر کیا؟ شرف چھین لیا تھا۔ ہم نے آیت نمبر 97 میں پڑھا تھا کہ یہود جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ دشمن ہیں، حضرت جبرائیل کے بارے میں آیا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلا بغض انہیں حضرت جبرائیل سے بھی تھا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا کرتے تھے، تو حضرت جبرائیل سے بغض یہ تھا کہ یہ نبوت جو ہے، آخری نبی جو ہیں ان کی نبوت جو ہے وہ بنی اسماعیل میں کیوں لے کر آئے؟ حالانکہ دیکھیں فرشتے تو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکم کی بعین ہی تعمیل کرتے ہیں۔ تو ان کو اعتراض کیا تھا کہ یہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے، یا ان کو لگتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے بنی اسماعیل کو جو ہے وہ رسالت وہاں پر لے کر آ گئے ہیں، نبوت وہاں پر لے کر آ گئے ہیں، تو یہ بغض تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بغض یہ تھا کہ جب بھی عذاب آیا کرتے تھے نا قوموں پہ، پچھلی قوموں پر، قرآن مجید میں ان کی تفصیلات ہیں، تو ہر جب قوم پر عذاب آتا تھا تو اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے عذاب لے کر اترتے تھے۔ باقی فرشتے بھی اسی حکم کی تعمیل کرتے تھے، لیکن ان کو لیڈ کون کرتے تھے؟ حضرت جبرائیل۔ تو یہ بغض بھی تھا ان کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے کہا تھا کہ آپ یہود سے کہہ دیجئے، یعنی قل من کان عدوا لجبریل، کہ ان سے کہہ دیں کہ جو جبریل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے تو اللہ ہی کے حکم سے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا کہ نبوت کہاں دی جائے۔ پھر کیا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ جبرائیل نے ہی اتارا ہے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اور کس چیز کو اتارا ہے؟ قرآن کو، جو اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ تو یہاں پہ یہ واضح کر دیا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ کوئی فرشتہ اپنی مرضی سے ایک پر بھی نہیں ہلا سکتا۔ دیکھیں کائنات کا پتہ ہمارا بحیثیت مومن مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ کائنات کا پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، اور اللہ کو علم ہوتا ہے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت اپنی مرضی سے کوئی فرشتہ کسی اور جگہ پہ لے جائے؟ پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 98 میں فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ کیا فرمایا کہ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ پوری ایک لسٹ دے دی گئی ہے کہ اللہ کا انکار، یا اس کے فرشتوں کا انکار، اس کے رسولوں کا انکار، اور ساتھ ساتھ ان کو خاص طور پہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل کا یا حضرت میکائیل کا کوئی دشمن ہے، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی ان کی نفی کرتا ہے، کوئی ان سے بغض رکھتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنے ذمے لے لیا۔ جبرائیل اور میکائیل کو اسپیسیفائی کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام عذاب لے کر آیا کرتے تھے، لیکن حضرت میکائیل علیہ السلام بھی جو ہے نا، جب بارش کا عذاب آیا تو اللہ کی، اور کڑک کا عذاب آیا تو وہی اس کو انہوں نے لیڈ کیا تھا، کمانڈ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ بھی ان کی دشمنی تھی حضرت میکائیل کے ساتھ بھی۔
फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। हमने आपकी तरफ निहायत वाज़े आयात नाजिल की हैं जिनका फासिकों यानी नाफरमानों के सिवा कोई भी इनकार नहीं करता। यानी ये आयात इतनी खुली हैं, इसमें सारी दलीलें वाज़े हैं, रोशन हैं, अल्लाह की तालीमात रोशन हैं। अगर फिर भी कोई इनकार करता है तो वो क्या, अल्लाह ने क्या कहा है उसको कि वो फासिक है, वो नाफरमान है, वो बदकिरदार है। वो क्या करता है, वो अपनी जिद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, क्योंकि कुरान मजीद की आयत में दलाइल मौजूद हैं, तो जो हिदायत लेना चाहता है वो ले लेता है, और जिसके अंदर ही टेढ़ है, जो हुक्म मानना नहीं चाहता, जो फासिक है, वो क्या करता है, वो इनकार करता है। फिर फरमाया अवकुल्लमा आहदू अहदन नबदहु फरीकुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून, कि हमने आपकी तरफ निहायत वाज़े आयात नाजिल की हैं जिनका बद किरदारों के सिवा कोई इनकार नहीं करता। क्या नहीं ऐसा नहीं हुआ कि जब भी इन यहूद ने कोई अहद किया तो उनके एक ग्रोह ने उसे पसे पुष्ट डाल दिया। अब अल्लाह सुब्हानो तआला ने फिर उनका किरदार वाज़े किया। देखिए कितना खोल के उनका किरदार कुरान मजीद के बिल्कुल शुरू में, आगाज में ही जो है ना वो वाज़े किया गया। क्यों? क्योंकि ये कुरान हमसे मुखातिब है, हमें बता रहा है कि अगर किसी को उम्मत को शर्फ दिया जाता है तो उससे तकाजे क्या किए जाते हैं, उसका काम क्या है, और अगर उसकी नाफरमानी क्या हो सकती है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला क्या कहते हैं कि इन यहूद से जब भी कोई अहद लिया गया, हम पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने बार बार उनसे अहद दिया और बार बार उन्होंने तोड़ा। ये थे ही वादा खिलाफ, ये थे ही बद अहद, बद नीयत। तो अल्लाह ने क्या कहा कि ये जब भी आते थे, इनके पास कोई अहद किया जाता था तो ये एक ग्रोह इनका उसे पसे पुश डाल देता था। बल्कि हकीकत यह है कि इनमें से अक्सर उस पर ईमान ही नहीं लाते, यानी इनका ईमान ही नहीं है, ये मानना नहीं चाहते, इनका दिल ही नहीं है इस तरफ। और जब भी इनके पास अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा रसूल आया जो इनके पास मौजूद किताब की तस्दीक करता, तो इन्हीं अहले किताब के एक ग्रोह ने अल्लाह की किताब को अपने अपने पसे पुश डाल दिया, जैसे वो उसे जानते ही नहीं। फिर यहाँ पे बताया कि किस तरीके से इन्होंने किताब की, अल्लाह की किताब की तहकीर की। क्या कहा कि नबदा फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, इन्होंने क्या किया, अब किताब को पसे पुश्त डाल दिया। अब देखें यहूद का किताब को पसे पुश डालने देना क्या है। दोबारा यहाँ पे यहूद की गिरफ्त की जा रही है कि तुमने किताब को पसे पुश डाल दिया, उसको अल्लाह ने तो तुमसे कहा था कि इसको पकड़ो मजबूती से। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तौरात में जो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियां थी, उन्होंने क्या किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था उन निशानियों के की वजह से, पूरी तरह पहचान लिया था, उन्हें कोई शक नहीं रह गया था कि यही आखिरी नबी हैं, लेकिन ईमान लाने से इनकार कर दिया। तो यानी अल्लाह सुब्हानो तआला यहाँ ये बता रहे हैं कि उन्होंने किताब के उस हिस्से को ऐसे फरामोश किया जैसे वो उसे जानते ही नहीं थे। यानी जो उनके मतलब की बात थी वो सुन लेते थे, जो उनके मतलब की बात थी वो कह देते थे कि अल्लाह की तरफ से है, और जो आखिरी नबी की तस्दीक करनी थी, उनका साथ देना था, यानी उनकी शरीयत की पैरवी करनी थी, उस बात को उन्होंने पसे पुश डाल दिया, पीछे डाल दिया। अब फरमाया वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। अब यहाँ पे जादू की बात की जा रही है। फरमाया और ये यहूद तौरात के बजाय उन जंतरों मंतरों के पीछे लग गए जो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में शयातीन पढ़ा करते थे। सैयदना सुलेमान ने ऐसा कुफर कभी नहीं किया था, बल्कि वो कुफर तो शयातीन लोग किया करते थे जो लोगों को जादू सिखाते थे। अब देखें यहाँ पे पहले उनकी बेखनी की गई, पहले उनकी सरजनिश की गई किस बात पे कि उन्होंने किस तरीके से झुटलाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यहूद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो दौर आया था, उस दौर में होता क्या था कि जादू और जादूगर जो है ना वो अपने अरूज पे थे। हम जानते हैं ना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानो तआला ने ऐसे मोजज़ात अता किए थे कि वो हवा के ऊपर सफ़र कर लेते थे, 1 महीने की मुसाफत जो है वो 1 दिन में तय कर लेते थे। इस तरीके से अल्लाह ने उनके ताबे किया था हवा को, अल्लाह के इज़्न से। जिनों के ऊपर उनकी हुकूमत थी, तमाम मखलूक की बोलियां समझ लिया करते थे। तो ये अल्लाह ने उनको बहुत किस्म की करामत जो है, मोजज़ात जो थे वो अता किए थे। और उसी दौर में क्या था, जादूगरों की भी जो है वो बहुत ज्यादा बहुतात थी, जादू जो था वो बहुत आम था। तो इस साथ में क्या बताया जा रहा है, यहूद के एक और मकरू किरदार को वाजे किया जा रहा है। जब यहूद पर जब अखलाकी जवाल आया और मादी तौर पर क्या हुआ
تو انہوں نے کیا کیا، تورات کو اور اس کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، یعنی وہ کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے اپنی کتاب کو پیچھے دھکیل ہی دیتے تھے۔ مسئلہ کیا ہوتا تھا کہ ہمیں دنیا کا بینیفٹ مل جائے، دنیا کا فائدہ مل جائے، ہمیں کوئی نہ کوئی ہمارا مطلب پورا ہو جائے۔ تو اگر وہ کتاب سے نہیں ملتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور پھر کیا کرتے تھے، انہوں نے اس دور میں جادو ٹونے، طلسمات، عملیات اور تعویذ گنڈوں کا سہارا لینا شروع کر دیا تھا۔ ان کو پتا تھا جادوگر، کیونکہ جادوگر کیا ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ سے دور کرتے ہیں نا، وہ اپنے جادو کا جو ہے نا وہ کرامتیں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب لوگوں کو یہ بڑی آسان ترکیبیں لگیں، اور پھر وہ لوگ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے مشقت اور جد و جہد کے بغیر پھونکوں اور منتروں سے ہی سارے کام بن جایا کریں۔ دیکھیں آج کے دور میں بھی جو لوگ جادو پہ بلیو کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں نا کہ اگر ہماری کوئی نوکری نہیں لگی ہوئی تو کوئی جادو جا کے کسی جادوگر کے پاس جائیں، وہ 4 منتر پڑھے اور ہمیں کوئی وظیفہ کچھ پھونکے مار کے دے دے اور ہماری جاب لگ جائے۔ اگر اسی کے اس طرح کسی کو کہیں پہ شادی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کہیں رشتہ نہیں طے ہو رہا تو کیا کرتے ہیں، کوئی کسی کہیں پہ کوئی آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے طور پر کوئی محنت کرنے کے بجائے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ایمان کمزور ہوتا ہے نا، کہاں پہنچ جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس۔ تو اس دور میں بھی یہی کام ہوا کہ انہوں نے کتاب کو پیچھے چھوڑا، اس سے رہنمائی لینے کے بجائے جادوگروں کے پاس جا کر عملیات، تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اب پھر کیا ہوا، ان سے وہ منتر سیکھ لیا کرتے تھے اور جادو وغیرہ سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے، یعنی جادو کا رواج ہو گیا۔ کوئی ایک جادوگر ہوتا تھا، وہ کسی کو سکھا دیتا تھا، اور ان کے پاس چیلوں کا تانتا بندہ ہوتا تھا کہ ہمیں بھی یہ عمل سکھا دیا جائے۔ تو یہ جو تھے، یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کی بات ہے۔ ان کو جب یہود کے اس رجحان کا علم ہوا کہ اب تو یہ اسی چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اس دور کے جو سارے جادوگر تھے نا، ان سے ان کی کتابیں چھین کر اپنے پاس محفوظ کر لی، یعنی ان سے ساری بکس لے لی، کیونکہ حضرت سلیمان اس دور کے بادشاہ تھے، حکومت تھی ان کے پاس۔ تو انہوں نے سارے جادوگروں کو بلایا، ان کے پاس جتنی بھی یہ منتروں کی کتابیں، عملیات کا جو بھی ان کا سامان، ساز و سامان تھا، سب انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب ہم دیکھیں، کیونکہ حضرت سلیمان کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے وہ بھی بظاہر دیکھے تو انسان کی عقل سے باہر ہے نا۔ اگر عام انسان تو کوئی بھی ہوا پہ ٹریول نہیں کر سکتا، عام انسان تو کوئی بھی پوری جو مخلوقات ہیں ان کی بولیاں نہیں سمجھ سکتا۔ تو ہوا تو یہ اللہ کے اذن سے تھا، لیکن لوگوں نے کیا کیا، اس دور کے یہود نے کیونکہ انہوں نے الزام لگا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کیا۔ اب یہ چیز جادوگروں کی رینج میں نہیں تھی کہ سارے جادوگر جن جو ہیں وہ مسخر ہو جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے، ان جنوں سے مشقت کے کام بھی لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام پہ الزام لگایا کہ یہ بھی جادو کرتے ہیں، یعنی یہ ہمیں منع تو کر رہے ہیں، اور ہمیں منع اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ سارا جو جادو ہے نا اس کے پر کنٹرول ان کا ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا رد کیا ہے کہ یہ جو شیاطین ان کے دور حکومت میں جن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے تھے نا، لوگ پیچھے پڑ گئے تھے، یہ وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ یہاں پہ جادو کو دیکھے کفر کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو کفر ہے یہ سلیمان نے نہیں کیا، یہ ان شیاطین نے کیا ہے۔ اور جو جادو کرتے ہیں ان کو یہاں پہ شیاطین کہہ دیا، وہ شیطان ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے روپ میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جن شیطانوں سے مدد حاصل کیا کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں یہ بھی ہم آگے پڑھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یہ سب جادو کے زور پہ کرتے تھے، یہ ہوا کو مسخر کرنا، جنوں سے کام لینا۔ اس کی دلیل انہوں نے کیا پیش کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان کے پاس خود اتنا جو ہے نا وہ مٹیریل موجود ہے، لٹریچر موجود ہے۔ اب یہ کون سا لٹریچر تھا، کون سا مٹیریل تھا جو انہوں نے باقی جادوگروں سے اپنے قبضے میں کر لیا تھا؟ اب وہ قبضے میں کیا، انہوں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا تاکہ یہ ان کو استعمال نہ کر سکے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے وہاں جو ان کا تخت تھا، کیونکہ انہوں نے سارا کچھ زمین میں دفنا دیا تھا، یہ نہیں کیا تھا کہ میں اس کو یوز کروں گا، انہوں نے اپنے تخت کے نیچے دفنا دیا تھا اس کو۔ اب جب یہ ہوا کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے وہاں سے وہ سارا سامان نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ تو خود جادو کیا کرتے تھے، یہ انہی کا کام ہے اور ہم نے انہی سے سیکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا رد کیا ہے۔ تو ہمیں کیا بات پتہ چلی گئی، پتہ چلتی ہے یہاں پہ کفر کہا ہے۔ جادو کرنا کرانا جو ہے، کرنے والا اور کروانے والا یہ دونوں کافر ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو فتنے کا سدباب کیا تھا تاکہ یہ جادو جو ہے یہ زیادہ نہ پھیلے، تو ان یہودیوں نے اسی فتنے کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر مکروہ الزام لگا دیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے یہاں پر کہ یہ کفر کا کام سلیمان نے نہیں کیا بلکہ ان شیاطین لوگوں نے کیا ہے جو جادو سیکھتے سکھاتے تھے۔ اور ضمناً اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہمیں کہ جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ تو دیکھیں شیطان جو ہے نا، ہم عام طور پہ کسے کہتے ہیں؟ صرف ابلیس کو شیطان سمجھتے ہیں نا۔ تو دیکھیں جو بھی انسان شیاطین کی مدد کرتا ہے، باطل کی مدد کرتا ہے، باطل سے مدد حاصل کرتا ہے، طاغوت ہوتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو ان کو بھی شیاطین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں وہ شیاطین انسان ہیں جو جادو سیکھنے لگ گئے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، نیز یہ چیز، یہ یہود اس چیز کے بھی پیچھے لگ گئے تھے جو بابل میں ہاروت اور ماروت کو پر فرشتوں پر اتاری گئی تھی۔ یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک ان سے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو تم کفر نہ کرو، یعنی وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، کہ ہم تو آزمائش لے کر آئے، ہمیں فتنہ ہے، فَلَا تَكْفُرْ، پھر کیا کہا؟ تکفر یعنی کفر نہ کرو۔ کفر کیا ہے یہاں پہ؟ جادو، تو جادو جو ہے وہ کفر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت دو فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، ہاروت اور ماروت۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں یہی ایک آیت اتری ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جادو کو روکنے کے اقدام کیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اب کیونکہ حضرت سلیمان کی وفات ہو گئی تھی اور جادو کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود کی ایک اور دوسرے طریقے سے آزمائش کی۔ ان کو آزمائش کے طور پہ اتارا گیا تھا، دو فرشتوں کو اتارا گیا تھا جو جادو لے کر آئے۔ اب دیکھیں انسان سوچے، اگر سوچنے پر آئے تو سوچ یہ بھی آ سکتی ہے کہ اللہ نے ہی جادو بھیجا تھا، تو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ وہ آزمائش کے طور پہ بھیجا گیا تھا۔ دیکھیں یہاں پہ ہمارے ارد گرد اتنی اس قسم کی ایول پریکٹسز ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ کفر ہے، لیکن یہاں پر کیوں ہے، وہ دنیا میں ایگزسٹ کیوں کر رہی ہیں، پریویل کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ یہ امتحان ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ آج بھی لوگ جادو کرتے اور کراتے ہیں اور وہ اسی موقع پہ پکڑے نہیں جاتے، تو کیا ہے؟ یہ ایک امتحان ہے، یہ ہر انسان کا امتحان ہے۔ تو وہاں پر یہود کو آزمایا گیا تھا دو فرشتوں کی مدد سے، اور ان کی آزمائش کی گئی، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں، جہاں پہ آج کل کوفہ ہے، دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو پیر اور فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ پروں سمیت اتر آئے تھے، ورنہ تو ان کو پہچان لیتے اور پتہ چل جاتا۔ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں آزمائش جو ہے نا، کبھی ایسے کھل کے اس طریقے سے پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ڈھکے چھپے طریقے سے آتی ہے۔ یعنی وہ آپ کے پاس اعلانیہ مختلف چیزوں کی صورتوں میں آ سکتی ہے، لیکن آزمائشیں جو ہے اس طرح خفیہ طور پہ بھی کی جاتی ہے۔ تو ان کی خفیہ آزمائش تھی کہ وہ پیروں اور فقیروں کے بھیس میں ہاروت اور ماروت نازل ہوئے، اور اس آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ آیا ابھی تک یہود کے ذہنوں سے جادو اور ٹونوں کی جو عقیدت ہے اور محبت ہے وہ زائل ہوئی ہے یا نہیں، یعنی یہ ابھی باز آئے یا نہیں، کیونکہ ان کی بیخنی کی گئی تھی، ان کی سرزنش کی گئی تھی۔ تو کیا ان کو ابھی یہ اس چیز سے باز آ چکے ہیں، یا ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جادو ٹونے عطا کیے جائیں؟ ابھی بھی ان کا میلان ہے، ابھی بھی ان کی جو طبیعت ہے یہ اس طرف مائل ہے۔ اب جب یہودیوں نے ان پیروں اور فقیروں کو بابل میں ان کے بارے میں سنا کہ یہ آئے ہیں، تو وہ فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے، فوراً دوڑے۔ دیکھیں آج بھی اگر کوئی شعبدہ باز یہاں پر ایسے شعبدے دکھا رہا ہو نا، کیونکہ تو لوگوں کا کیا ہجوم ہوتا ہے، لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ وہ فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی کسی طریقے سے یہ جو علم ہے یہ مل جائے، ہم بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لیں۔ تو لوگوں کو جب اس وقت پتہ چلا کہ ایسے دو لوگ آئے ہیں پیروں فقیروں کے بھیس میں، اور وہ جادو سکھاتے ہیں، ایسی چیزیں سکھاتے ہیں جن سے ہم اپنا مطلب پورا کر سکتے ہیں، تو وہ فوراً وہاں پر ان کا ہجوم لگنا شروع ہو گیا۔ ان فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص بھی یہ ٹونا ٹوٹکا سیکھنے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ کفر کا کام ہے۔ اب دیکھیں کیسی آزمائش تھی، سکھاتے تھے وہ جادو اور ٹونا، جب کوئی ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس کو سب سے پہلے کہتے تھے کہ یہ مت سیکھو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کفر ہے، کافر ہو جاؤ گے، اس کے بعد سکھا دیتے تھے۔ اب دیکھیں آزمائش ہے نا کہ سامنے باطل واضح کر دیا، لیکن اس کے بعد وہ جو چیز ہے وہ ان کی رینج میں بھی تھی، تو پھر کیا ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ اگر واقعی ان کو پتا ہوتا کہ اس طرح کرنے سے وہ کافر ہو جائیں گے تو پھر کیا کرتے؟ وہ باز آ جاتے نا، اگر ان کا ایمان پکا ہوتا۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ وقتی فائدے کے پیچھے پڑ جاتے تھے، وہ یہ نہیں سوچتے تھے۔ آج بھی دیکھیں لوگوں کو پتا ہے کہ جادو کرنا کرانا کفر ہے، لیکن
کیا ہے، حسد ہمارے معاشرے میں اس قدر زیادہ بڑھ چکا ہے، بغض اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اس کے علاوہ جلدی فائدہ حاصل کرنے کی جو خواہشیں اور طمع ہے وہ اس قدر بڑھ چکا ہے، حرص بڑھ چکی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کو پتہ ہے کہ یہ کفر ہے، لیکن آج بھی اس کا رواج اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اس قسم کے جو عامل ہیں وہ مل جاتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کفر کا کام کرتے ہیں، اور لوگ اپنے ہاتھ اپنا جو ایمان ہے ان کے ہاتھوں فروخت کراتے ہیں دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، کسی حسد کی وجہ سے کسی سے انتقام لینے کے لیے اپنا پورا ایمان ان کے ہاتھوں دے آتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں انہوں نے ہاروت اور ماروت نے ان کو کہا کہ یہ کفر کا کام ہے اور ہم صرف تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں۔ یا آج بھی یہ ہمارا امتحان ہی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ چیزیں ہیں لیکن امتحان لیا جا رہا ہے، لہٰذا وہ کہتے تھے کہ تم کفر کا ارتکاب مت کرو، پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پہ اصرار کرتا تو وہ سکھا دیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے، فرشتے ان کو پوری طرح وارن کرتے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، کفر سے باز نہیں آتے تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، تم ہمیں بس سکھا دو، اصرار کرتے تھے اور ان سے یہ چیزیں سیکھا کرتے تھے، اور ان دو فرشتوں کے پاس ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوا کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں ان کی حالت کیا تھی، ان کو کتنی طمع تھی اس قسم کی چیزوں کی کہ وہاں پہ ہجوم لگا رہتا تھا کہ ہمیں بھی سکھا دیا جائے۔ تو پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں مزید آگے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ جادو کی ایک قسم یہاں پر سب سے پہلے سحر تفریق بتائی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا چیز، جادو کی تو دیکھیں بہت قسمیں ہیں، کیا طرح طرح کی چیزیں، کسی کا نقصان کرنے کے لیے، کسی کو مروانے کے لیے، کسی کو کہیں کسی کے کاروبار میں، کسی کی شادی میں، کسی کے معاملات میں ان کو رکاوٹیں ڈالنے کے لیے طرح طرح کے جادو کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص قسم کے جادو کا یہاں پہ ذکر کیا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے تھے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے، کیا کر سکے، گھروں کو توڑ سکیں۔ یہ سب سے زیادہ کامن جادو۔ تو دیکھیں جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈالنا۔ اب کیا تھا کہ ان جو تماشا کرنے والے آتے تھے، جو سیکھنے والے آتے تھے نا، ان میں میجورٹی ایسے لوگوں کی ہوتی تھی جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا چاہتے تھے، اور پھر وہ کیا کرنا چاہتے تھے کہ وہ جو بیوی ہے وہ اس سیکھنے والے پر عاشق ہو جائے، یعنی کیا کرے، اس کا گھر توڑوا دے، اور جو عمل کر رہا ہے وہ جو بیوی عورت ہے وہ اس پر عاشق ہو جائے، اور میاں بیوی کے درمیان ڈال دینا، جو جدائی ڈال دینا ہے نا، وہی اس وقت کا ٹرینڈ تھا کہ کسی طریقے سے گھروں کو توڑ دیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں بھی ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا اور یعنی کہ بہت بڑا کفر ہے کسی کے گھر کو توڑ دینا، اور خاص طور پہ اگر جادو کے ذریعے، یعنی ایک کفر یہ ہے اور ایک گناہ یہ ہے کہ گھر کو توڑ دیا جائے، جادو بھی کیا جائے اور میاں بیوی میں جدائی بھی ڈال دی جائے۔ کیونکہ دیکھیں ایک گھر جو ہے نا وہ ایک سوسائٹی کا یونٹ ہوتا ہے، اسی میں اگر وہ گھر پرسکون ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ امن بھی ہوگا، وہاں پہ اچھی پرورش بھی کی جائے گی، اچھی نسلیں بھی نکلیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل بھی کیا جائے گا۔ لیکن جب جدائی ڈالی جائے گی، اگر بیچ میں توڑ پھوڑ کی جائے گی، اختلافات ڈالے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر آج بھی ایسے گھروں میں اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں میاں بیوی کے درمیان میں، تو کیا ہوتا ہے، وہ آپس میں اس جادو کی وجہ سے اس قدر الگ رہتے ہیں کہ اس گھر میں سکون باقی نہیں رہتا، اس گھر میں بچوں کی پرورش اچھی نہیں ہو سکتی، اور یہ کیا ہوتا ہے پھر آخر کار گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابلیس جو ہے سمندر میں اپنے تخت پر بیٹھا رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اب وہ کیونکہ کمانڈ دیتا ہے نا، اس کے چیلے بہت زیادہ ہیں، چیلے بہت زیادہ ہیں، اور وہ اپنے چیلے اور چانٹوں کو ملک میں فساد کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روزانہ بھیجتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ شیطانوں کی بھی بہت قسمیں ہیں، جو ابلیس ہے یہ ان کا مین لیڈر ہے، اور یہ لوگوں کو بھیجتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ، فلاں جگہ جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ، اس جگہ جاؤ اس کے اندر وہاں فحاشی پھیلا دو، اس جگہ جاؤ اس کو وسوسہ ڈال دو، اس جگہ جاؤ اس کو عبادت سے روک دو، اس جگہ جاؤ اس کے اندر یہ خرابی پیدا کر دو۔ اس طریقے سے وہ لوگوں کو بھیجتا ہے، روزانہ بھیجتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ شام کو یہ سب اکٹھے ہو کر ابلیس کے حضور اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں، کہ بتاتے ہیں کہ آج ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ کھڑا کر دیا، اور کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر برپا کر دیا، مگر ابلیس انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ تم نے کچھ خاص نہیں کیا۔ پھر ایک اور چیلا آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں میاں بیوی میں جدائی ڈال کے آیا ہوں، یعنی ان کا گھر توڑ کے آیا ہوں۔ تو ابلیس خوش ہو کے اسے شاباش دیتا ہے اور گلے لگا لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ تھا کرنے کا کام جو تم نے سر انجام دیا ہے،
یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں آئی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو دیکھیں ابلیس کا سب سے پسندیدہ کام کیا ہے، شیاطین کا سب سے پسندیدہ کام کیا ہے کہ گھروں کو توڑ دیں۔ اس سے کیا ہوگا، ایک یونٹ خراب ہوگا تو پوری سوسائٹی خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آج بھی دیکھیں بے سکونی کی وجہ کیا ہے کہ اس طریقے سے اختلافات جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں میاں بیوی کے درمیان میں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ جب ایک گھر میں سکون نہیں ہوگا تو پھر نسلوں میں سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ تو اب اس حدیث پر کے مضمون پر غور کرنے سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس دور میں بھی یہی کام تھا۔ دیکھیں یہ یہود کی بات ہو رہی ہے نا، اس دور کا فیورٹ مشغلہ بھی یہی تھا، شیاطین کا، شرپسند لوگوں کا، کہ گھروں کو توڑ دیں، اور آج بھی یہی کام کیا جاتا ہے۔ اور اس ایک آیت سے پھر مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کیا کہ حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ایسی بھی باتیں سیکھتے ہیں جو انہیں دکھ دیں نہ فائدہ دیں، اور یہ بات بھی وہ خوب جانتے تھے کہ ایسی باتوں کا خریدار، جو کوئی ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کتنی ہی بری چیز ہے جس نے انہوں نے اپنے جانوں کی عوض خریدا، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ دیکھیں اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جادو کی، جو جادو کرنے والے ان کے بارے میں مزید کیا بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا کی گئی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، بھلا کتنا بھی بڑا جو ہے نا وہ جادو سیکھ لیا جائے، کتنا بھی بڑا جادوگر ہو، اگر اللہ کا اذن نہیں ہے تو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس آیت سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں پتہ چلی تھی وہ کیا ہے کہ جادو کفر ہے۔ اب جادو کفر کیوں ہے، اس کو کفر کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جادو سے کیا ہوتا ہے، عام طور پہ لوگوں کو نقصان ہی پہنچایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی نے جادو کیا ہے کس لیے، کہ فلاں کو فائدہ ہو جائے، فلاں کا گھر بچ جائے؟ کسی نے جادو کیا، ہمیشہ جادو کیوں کیا جاتا ہے؟ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور کون کرواتا ہے؟ کسی کوئی غیر آ کے کرواتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ دیکھیں گے تو کون ہوں گے، حسد کہاں پایا جاتا ہے؟ قریبی لوگوں میں۔ تو یہ جادو جو ہے ہمیشہ نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی بھلے کے لیے جادو کوئی نہیں کرواتا، اور اس لیے اس کو جادو کو کفر بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے کہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور اس سے یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ جادو کرنے والے پر اور کروانے والے دونوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جادوگروں کے بھی کئی دشمن ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں فساد ہو جاتا ہے سوسائٹی میں، اب کیا ہوگا کہ کسی نے کروایا، اس کا گھر خراب ہو گیا، اس کو کوئی مسئلہ آ گیا، اس کو کوئی پریشانی آ گئی، اس کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوا، گمان ہوا اور کہ فلاں نے کروایا ہوگا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں ہمارے اندر بھی اگر کوئی ایسی اور عام طور پہ تو اب دیکھیں جادو اتنا ٹرینڈ پکڑ چکا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی پریشانی آتی ہے ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، جادو ہو گیا مجھ پہ، جادو کروا دیا فلاں نے، اور کیا ظن اور تخمین لگاتے ہیں، اور ہم اندازے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے کروایا ہوگا، اس کو تو مجھ سے چڑ ہے، فلاں نے کروایا ہوگا، وہ تو مجھے آگے جانے دیکھنا نہیں چاہتی۔ تو کیا کرتے ہیں پھر، اس طرح گمان قائم کیے جاتے ہیں اور خاندانوں میں بھی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپس میں تفرقہ، پھوٹ، ایک دوسرے سے بات کرنا، کلام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور کسی حسد کی وجہ سے آپ کے اوپر جادو کروا بھی دے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان دوسرے کے اوپر وہ گمان رکھ کے اس سے بھی بدظن ہو جاتا ہے۔ تو اس سے دیکھیں فساد ہی فساد ہے، جادو فساد ہی فساد ہے، اس میں کہیں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہاں پہ کہ جادو جو ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر، دیکھیں مومن جب قرآن مجید کی ہر آیت پر یقین رکھتا ہے نا تو یہ آیت جو ہے مومن کے دل کو بہت تقویت دیتی ہے، مومن کا توکل مضبوط ہو جاتا ہے کہ جادو اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب دیکھیں جادو پہنچاتے ہیں نقصان ڈیفینیٹلی، کیونکہ جادو جو ہے نا وہ برحق ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں جادو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جادو جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا اور اس کا توڑ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں اگر کوئی جادو کر رہا ہے اور دوسرا کہے کہ میں نے تو اس کا توڑ کروانا تھا اسی لیے تو میں جادو دوبارہ، میں بھی کسی جادوگر کے پاس چلی گئی، میں نے بھی یہ کرنا تھا کیونکہ انہوں نے تو ہمیں بڑا نقصان پہنچایا، تو اب میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس کا توڑ کروانا ہے اپنا تو وہ کیا کیا، انہوں نے بھی اپنا ایمان فروخت کر دیا، انہوں نے بھی اپنے کفر کا سودا کر لیا۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں واضح
احکامات دے دیے ہیں، وہ آیات بھی دے دی ہیں جو حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ اگر آپ وہ آیات اختیار کر لیں گے، ان کو پڑھنا شروع کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون اذکار صبح شام کے بتائے ہیں، اس کے علاوہ جو رقیہ شریعہ ہیں، ان آیات کو معمول بنا لیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ دیکھیں صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، دل آپ کا مانے نا، اور آپ صرف زبان سے ورد کر رہے ہوں اور سوچ رہے ہیں نہیں نہیں اس کا جادو ہو گیا، تو جادو ہو جائے گا۔ آپ کا اللہ پہ توکل مضبوط ہو کہ میں نے جس کی مدد لے لی ہے وہ ہر ایک سے اونچا ہے، ہر ایک سے قوی ہے، ہر ایک سے طاقتور ہے، کسی جادوگر کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس اللہ نے جب حکم دے دیا، اللہ نے اذن دے دیا، میں نے اس کی پناہ حاصل کر لی، تو کوئی جادوگر مجھے نقصان پہنچا سکے۔ تو دیکھیں اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کا سہارا لیتے ہیں، اس کی آیات کو اختیار کرتے ہیں، صرف اللہ سے مدد لیتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کا اعتقاد ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ آپ کا توکل ہونا چاہیے کہ یہ چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر نقصان ہو گیا تو مومن کس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یہ میری قضا میں لکھا تھا، یہ میری قدر میں لکھا تھا، یہ میرے لیے ہونا تھا۔ پھر انسان کیا کرتا ہے، دیکھیں وہ چیز جو نقصان جو ہونا تھا نا، اگر وہ جادو کے ذریعے نہ ہوتا تو کسی اور ذریعے سے ہو جاتا، وہ نقصان آپ کی قسمت میں لکھا تھا، اس کا ایک وسیلہ بنا وہ جادو۔ لیکن ہمیں اختیار کیا کرنے کو، کیونکہ دیکھیں نظر بد بھی ہے، جادو بھی ہے، اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بچاؤ کے لیے، کون سی آیات پڑھنی ہے، کون سے صبح شام کے اذکار ہیں، ان کو کس طریقے سے معمول بنانا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم غفلت کر جاتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ ہمارا توکل کمزور ہوتا ہے، ہم ڈرتے ہیں اور یہ چیزیں ہم پر قابو پا جاتی ہیں، کیونکہ یہ باطل ہے نا، قابو پا جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل وسوسوں کا شکار ہے، وسوسے کون ڈالتے ہیں؟ شیطان نا، آپ کے اندر وسوسہ ہے، آپ کا اندر کمزور ہے، تو وہ چیزیں باہر سے آپ کو اوور کم کر جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلا مومن کا ہتھیار کیا ہے کہ مومن بجائے اس سے کہ اپنا ایمان فروخت کرے جا کر کہ میں بھی جادو کا توڑ کروا لوں، میں نے کسی پہ کرنا تھوڑی ہے، میں نے تو جا کے صرف اپنا جو ہے نقصان ہے وہ ختم کروانا ہے، میں نے تو صرف توڑ کروانا ہے، تو یہ کام جو ہے یہ شریعت میں اس کی ممانعت ہے، کرنا کروانا چاہے کسی بھی مقصد کے لیے ہو وہ کفر ہے۔ تو کرنا کیا ہے، وہ اسباب اختیار کرنے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، کہ ان کے اوپر بھی بہت سخت جادو کیا گیا تھا، تو انہوں نے کیا، معوذتین ہیں، شروع شریعہ ہیں، مسنون اذکار ہیں، ان کو سہارا بنائیں، اور پھر اللہ پر توکل جب پڑھنا ہے، پوری توکل سے، پورے شعور سے پڑھنا ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہماری زبانیں ورد کر رہی ہوتی ہیں لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، تو وہ چیزیں ہمیں اس طرح فائدہ نہیں دیتی، وہ صبح شام کے اذکار ہمیں اس طرح فائدہ نہیں دیتے۔ ایک طرف میں کہہ رہی ہوں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں اس کی پناہ مانگ رہی ہوں اس کے نام سے کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین اور آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور ساتھ ساتھ مجھے فکر ہے کہ اب اللہ پتہ نہیں کوئی مجھ پہ کچھ کر نہ دے، یا مجھ پہ کچھ ایسا ہو نہ جائے، ادھر سے مجھے ڈر بھی لگا ہوا ہے، تو میرا توکل کتنا کمزور ہے۔ تو کیا کرنا ہے، توکل کو قائم رکھنا ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کے اذن سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، رضیت باللہ ربا، یہ میری قسمت میں لکھا تھا، یہ نقصان ہونا تھا، یہ پریشانی آنی تھی، اور اسباب اختیار، دیکھیں مومن کا توکل کیا ہے، اسباب اس نے اختیار کرنے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی چیز ہوتی ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، پھر انسان کیا کہے گا، رضیت باللہ ربا، کیونکہ دیکھیں اس وقت بھی آزمائش آئی ہوتی ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے، ہمارا ایمان ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی بھی یہ چیز دور نہیں ہوئی، اب دیکھتے ہیں، کیونکہ مومن جب پڑھ لیتے ہیں نا، جن کے ایمان کمزور ہے وہ کیا کہتے ہیں، میں تو سب کچھ پڑھ رہی ہوں کچھ بھی نہیں رہا، تو کہاں گیا توکل، توکل ختم ہو گیا نا، کہ میں تو سب کچھ پڑھ رہی تھی ہوا پھر بھی کچھ نہیں، میں نے تو اتنے وظیفے کیے، میں نے تو اتنی آیات بھی پڑھی، میں نے تو معوذتین بھی پڑھ لی، رقیہ شریعہ بھی پڑھ لی، نقصان تو میرا پھر بھی ہو گیا۔ وہ نقصان آپ کا ہونا تھا، وہ نقصان اللہ نے لکھا تھا، لیکن ساتھ ہی اس میں آپ کو آزمانا بھی تھا کہ ابھی بھی آپ کا توکل اللہ پہ قائم ہے، کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی محفوظ رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حفاظت کرتے ہیں، کیا آپ کا توکل ختم ہو چکا ہے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کر سکتے آپ کی؟ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں واضح بتا دیا ہے کہ جادو جو ہے اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ان کا ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دیکھیں پہلی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کن کے بارے میں بات کی ہے کہ یہ جو جادو کرتے اور کرواتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے،
چاہے ان کے پاس کتنی بھی نیکیاں ہیں، اگر انہوں نے ایسا عمل اختیار کر لیا تو باقی ان کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں کافر اگر دنیا میں کوئی بھلائیاں کر بھی رہا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، اس کا کفر اسے آگے تو نہیں جانے دے گا، اس کا کفر اس کو بخشوا تو نہیں لے گا۔ تو جس نے یہ کفر اختیار کر لیا، اللہ نے کیا کہا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنی بری چیز ہے جسے انہوں نے اپنی جانوں کی عوض خریدا۔ کس چیز کو خریدا؟ جادو کو خریدا۔ کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں انہیں ثواب ملتا، وہ ثواب ملتا جو بہت بہتر تھا۔ کاش وہ جانتے ہوتے، یعنی کاش وہ جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا بجائے سے کہ یہ جادو اختیار کر لیتے۔ اللہ سے مانگنا زیادہ بہتر تھا بجائے اس سے یہ کسی جادوگر کے دروازے پر پہنچ جاتے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں سے خطاب ہے۔ دیکھیں یہود کی بات ہو گئی اور اب ایمان والوں سے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہاں پہ بھی جو ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، راعنا نہ کہا کرو، بلکہ اس کے بجائے انظرنا کہہ لیا کرو، اور اس بات کو توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے تو دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ ایمان والوں کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ راعنا نہ کہا کرو؟ دیکھیں یہود جو تھے نا، وہ شرارتی بھی تھے، تنگ کیا کرتے تھے مسلمانوں کو۔ تو یہود جب کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، یہ وہ یہود تھے جو مدینہ میں آباد تھے، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، آتے تو تھے، کیوں آتے تھے؟ ایمان حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، کیا چیک کرنے کے لیے آتے تھے کہ کوئی ایسی بات ملے جس سے ہم بنیاد بنا کے باقی لوگوں کو دین اسلام سے اور اس آخری نبی سے متنفر کر سکیں اور لوگ ہمیں ہی مانیں۔ تو پھر کیا کرتے تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے، مجلس میں بیٹھتے، اور کسی بات کو دوبارہ سننے یا سمجھنے کی ضرورت پیش آتی تو کیا کرتے تھے؟ ازراہ اناد، یعنی ان کے دلوں میں بغض تھا، نفرت تھی، تو اناد کی وجہ سے اپنی زبانوں کو موڑ کے رائنا کہنے کے بجائے کہتے تھے رائنا۔ دیکھیں رائنا کا مطلب عربی میں ہے ہماری طرف توجہ کیجئے۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ تھوڑا سا اس کو بات کو کھینچ کے مروڑ کے کہتے تھے رائنا۔ رائنا کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ ہمارا چرواہا، ہمارا گڈریا، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہاں مومنوں کو کہ تم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤ تو پھر رائنا نہ کہا کرو، ان کو کہو ونظرنا، انظرنا واسمعوا، اور بات کو توجہ سے سنا کرو۔ یعنی کیا کرو؟ بات کو پہلے ہی توجہ سے سنو، یعنی بار بار بات تمہیں بتانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بات بتا رہے ہیں، تم سے واز کر رہے ہیں، تمہیں دعوت دے رہے ہیں، تو کیا کرو؟ ہمتن گوش ہو جاؤ، توجہ سے بات کو سنو، نہ کہ تاکہ کہنے کی نوبت بھی نہ آئے کہ ہمیں دوبارہ بتایا جائے۔ تو یہاں پہ ادب سکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، یعنی یہ جو لوگ ہیں جو رائنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے ہیں، یہ یہود ہیں جو اپنے دلوں میں ٹیڑھ لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ بھی مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ تو کیا کرو؟ یہ تو ہیں ہی کافر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ تو کافر ہیں اور یہ دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ اب دیکھیں تھے تو اہل کتاب، لیکن کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان کا استہزاء کیا۔ تو دیکھیں ایسے ہر انسان کے لیے دردناک عذاب ہے جو اسلام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے۔ پھر فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کیا کہا؟ کہ جو لوگ کافر ہیں، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی ملے، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے اور وہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ اب پھر یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کی مزید جو ہے ان کے بغض کو واضح کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مشرکین اور یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ پر کوئی بھلائی نازل ہو، اور یہ آج بھی حقیقت ہے۔ دیکھیں آج تو ہم
تو بڑے شوق سے مشرکین کی طرف یا مغرب ویسٹ جو ہیں کرسچنز ہیں ان کی طرف بڑا شوق سے راغب ہوتے ہیں نا، ان کی چیزوں کو بڑا اڈاپٹ کرتے ہیں اور بڑے انسپائر ہوتے ہیں ان سے. آج بھی ان کے اندر ہمارے لیے بغض ہے. یہ 1400 سال پہلے بھی تھا اور یہ آج بھی ہے. یہود کے اندر، جیوز کے اندر، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ان کو ہم اسرائیل کے طور پہ ہی جانتے ہیں، لیکن جیوز یعنی یہود دنیا بھر میں جہاں بھی پائے جاتے ہیں اور کرسچن جہاں بھی پائے جاتے ہیں، ان کے اندر مسلمانوں کے لیے بغض ہے اور کبھی نہ کبھی وہ بغض ظاہر ہو جاتا ہے. تو دیکھیں یہودیوں کو اصل تکلیف تو کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں جو ہیں وہ ان میں مبعوث کیوں نہیں ہوئے. یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ ان کو یہی بغض تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اولاد اسماعیل میں سے کیوں ہیں، یعنی اس بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہیں. اور بنی اسماعیل جو تھی نا قوم، ان کو یہ اپنے آپ سے حقیر اور کمتر سمجھا کرتے تھے. دیکھیں آج بھی یہود جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سب سے سپیریئر قوم سمجھتے ہیں. اگر آج بھی آپ ان کی فلسفیز دیکھیں یا ان کے ربیز وغیرہ کو دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو سب سے سپیریئر، یعنی زمین پہ تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ سپیریئر سمجھتے ہیں. تو ان کو کیا تھا، ان کو یہی بغض تھا کہ بنی اسماعیل جو ہیں وہ تو حقیر تھے، وہ تو، اور یہ عرب جو ہیں یہ تو ہم سے کم تر تھے، تو یہاں پہ نبی کیوں آ گیا. اور مشرکوں کو کیا تکلیف تھی، دیکھیں یہود کی بات کی گئی، ساتھ ہی مشرکین کی بات کی گئی. مشرکین کو تکلیف یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت کیوں دے رہے ہیں. یعنی اگر ایک اللہ کو مانیں تو ہمارے بت کہاں جائیں گے، ان کی پوجا کون کرے گا. یعنی آپ لوگوں کو بتوں سے متنفر کیوں کر رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت پر زور کیوں دے رہے ہیں. اب کیا تھا، اور یہ بھی ان کو دشمنی تھی کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی باتوں سے کیوں روک رہے ہیں، کہ ہم جو اپنے انسیسٹرز کو کرتے دیکھتے آ رہے ہیں وہ ہم کرتے چلے جائیں، یا ہمیں منع کیوں کر رہے ہیں، یا ہمارے باپ دادا کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے طور طریقے غلط تھے. یہ تھی مشرکین کی تکلیف. اور یہود کی تکلیف کیا تھی کہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے دو کامن، یعنی ان کا کامن انٹرسٹ کیا تھا، مسلمانوں کی دشمنی، جس کی وجہ سے وہ آپس میں دوست بن گئے تھے. تو یہاں پہ ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان دونوں کے بارے میں کہ اگر مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کو کبھی بھی کوئی خوشی نہیں ہوتی. اور بتایا کہ وہ ان کے لیے جب ان کو اتنا بغض تھا، اتنی دشمنی تھی، تو وہ مسلمانوں کی بھلائی کی کوئی بات کیسے گوارا کر سکتے تھے. اور یہاں بھلائی کیا ہے، یہاں پہ کس بھلائی کی بات کی جا رہی ہے. بھلائی اور رحمت کیا تھا، اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت، وہ جو مسلمانوں کی طرف نازل کی جا رہی تھی. تو کہ جب بھی کوئی حکم آتا وہ کیا کرتے، مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے اور لوگوں کو پروپیگنڈا کرتے کہ یہ صحیح حکم نہیں آیا، یعنی پروپیگنڈا کیا کرتے تھے اور کبھی بھی نہیں چاہتے تھے. اور سب سے بڑا بغض یہ تھا کہ بھلائی، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت نہ اترے اور ان سے نبوت کسی طرح چھین جائے. پھر فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها یا نأتی بخیر منها او مثلها. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں آیات کی تنسیخ کی، منسوخ ہونے کی بات کی جا رہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آیت کو، کسی آیت کو، قرآن کی آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں، یعنی دیکھیں یہ کون کر سکتا ہے قرآن کی آیت کو منسوخ، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، اور ہم ہر چیز کرنے پر قادر ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب دیکھیں آیات کے نسخ کی ایک بحث ہے، یہ بھی یہود کے ہاتھ میں ایک ہتھیار تھا. یہود جن جن طریقوں سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کا کردار ادا کر رہے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قرآن کو کسی طرح مشکوک کر دیا جائے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بار کیے جاتے تھے نا کہ ان کو آخری نبی نہ مانا جائے، اسی طرح قرآن کو بھی مشکوک کرنے کی کوششیں چلتی رہتی تھی. تو وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ کیا کہتے تھے، ان کا پروپیگنڈا کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اور تورات تو ہے ہی منزل من اللہ، یعنی اپنے آپ کو کہتے تھے یہ جو بک ہماری طرف آئی ہے دراصل یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو قرآن نہیں ہے. تو ساتھ ساتھ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اگر واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہے تو پھر قرآن اور تورات کے احکامات میں اختلاف کیوں ہے. اب دیکھیں اختلاف تو کوئی نہیں تھا، اختلاف کس نے پیدا کیا تھا، انہوں نے تحریف کے ساتھ پیدا کیا تھا. دیکھیں جب بھی تورات جو نازل ہوئی نا اور انجیل جو نازل ہوئی ہے، زبور جو نازل ہوئی ہے، اب ان میں احکامات تو تھے، بیسیکلی توحید کا پیغام تھا.
شریعتیں ہر دور میں چینج ہوتی رہی ہیں اس وقت کے حساب سے، اس علاقے کے حساب سے جہاں وہ پیغمبر آیا کرتے تھے، لیکن پیغام ایک ہی تھا۔ اب ہم نے دیکھا پہلے کہ نماز کے بارے میں بھی حکم تھا، زکوٰۃ کے بارے میں بھی حکم تھا، بھلائی جتنی بھلائی کی باتیں ہیں وہ بھی بتائی گئیں یہود کو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی دیا گیا، لوگوں سے اچھی بات کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ تو کیا یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، ہماری کتاب میں نہیں ہے یہ تعلیمات؟ تو تعلیمات تو تقریباً مشترک تھی، کچھ شریعتیں جو تھیں تھوڑا سا ڈفرنس تھا، لیکن وہ بھی کسی حد تک اس وقت کے تقاضے کی وجہ سے۔ تو وہ کہتے تھے اختلاف کیوں ہے؟ اور اس اعتراض کا دوسرا پہلو کیا تھا کہ قرآن مجید میں ایک حکم آتا ہے پھر اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم آ جاتا ہے، یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہیں تھا کہ میں پہلے یہ حکم دے چکا ہوں اور اب کیا دے رہا ہوں؟ یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت رکھتے ہیں تو ان کو تو پہلے ہی صحیح حکم دے دینا چاہیے تھا، انہوں نے یہ منسوخ کیوں کیا؟ تو دیکھیں اس طرح وہ لوگوں کے اندر شک پیدا کرتے تھے، ڈاؤٹس پیدا کرتے تھے، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دیا ہے۔ اور کیا فرمایا کہ عیب نہ پہلے حکم میں تھا اور نہ دوسرے حکم میں، یعنی جو آیت تھی وہ پہلی بھی اللہ کی طرف سے تھی اور دوسری بھی اللہ کی طرف سے جو بعد میں آئی، اس میں کسی میں کمی نہیں تھی، نہ عیب پہلی آیت میں تھا نہ دوسری آیت میں۔ حالات اور موقع کی مناسبت سے جس طرح کے احکامات کی ضرورت ہوتی تھی ویسے دیے جاتے تھے۔ اور تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ مالک الملک ہے، وہ جیسے چاہے حکم دے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں بتا دیا کہ اللہ قادر ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، اللہ کے فیصلوں کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ کسی انسان کا یہ حوصلہ ہے؟ کسی انسان کی یہ مجال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا بھی رہے ہیں کہ اگر ہم کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی نہ بتانا چاہیں تو پھر کس کا اختیار ہے کہ کچھ جا کے پوچھے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ سے سوال کر سکتا ہے؟ اللہ کو کوشچن کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ تو الحکیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پہ اگر ہم لاتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں، اور جب احکامات کی جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، پہلے احکام کو منسوخ بھی کر سکتا ہے اور نئے بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کی لاجک ہوتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناانصافی کی وجہ سے ایسے ہی شوقیہ طور پہ نہیں چینج کرتے تھے، کیا تھا؟ بتدریج احکامات آتے تھے، بتدریج جو چیزیں ہیں وقت کے تقاضوں کے مطابق چیزیں نازل کی جاتی تھیں۔ اور اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ کی آیات میں تبدیلی دو طرح سے قرآن میں واقع ہوئی ہے۔ پہلا کیا تھا؟ ننسخ، یعنی کہ ہم بھلا بھی دیتے ہیں یا ہم چینج کر دیتے ہیں، دو طرح سے قرآن مجید میں جو ہے وہ چینج کی گئی، ایک نسخ یعنی اور دوسرا بھلا دینا۔ اب اس کی ہم تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اس سے قرآن پہ کبھی ڈاؤٹ نہیں بنتا، قرآن پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن میں تو آیتیں چینج بھی ہوئی ہیں، قرآن میں تو آیت جو ہے وہ منسوخ بھی ہوئی ہے۔ اب اس کی ہم ڈیٹیل، اس کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جو پہلے لوگ تھے نا متقدمین، انہوں نے نسخ کا معنی جو ہے بہت وسیع معنوں میں لیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا کہ وہ احکام میں تدریج کو بھی نسخ کے معنوں میں لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں چینج کرنی ہیں۔ تو بعض لوگوں نے پھر اس طریقے سے 500 آیات جو ہے نا وہ شمار کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی چینج کر، اس کو بھی بلا دیا، یہ بھی منسوخ کر دی، یہ بھی آیات منسوخ ہو گئی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ احکامات جو تھے وہ بتدریج آتے تھے، ان کی ہم ابھی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ جو ہیں انہوں نے آیتیں منسوخہ صرف 5 شمار کی ہیں، یعنی اگر کوئی واقعی منسوخ ہوئی ہے نا وہ 5 ہیں جو کہ قرآن میں لکھی ہوئی بھی ہیں، لیکن وہ ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کی مثال قرآن سے۔ سب سے پہلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 181 میں جو ہے فرمایا ہے، جو آیت نازل کی ہے اس کی روح سے میت پر والدین اور اس کے قریبی رشتہ داروں کے حق میں مرنے سے پہلے وصیت کرنا فرض تھا، یعنی آیت نمبر 181 میں کہا گیا تھا کہ والدین کے لیے وصیت کرو اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو۔ پھر جب سورت نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ میراث کے حصے خود مقرر کر دیے، یعنی والدین کو، اقربین کو کس طرح ملے گا حصہ، کتنا کتنا کس کو ملے گا۔ تو اب اس سے کیا ہوا؟ پہلے تو کہا تھا نا وصیت کرو، اور وصیت میں کیا ہوتا کہ جتنا مرضی جلد جس کو دے دیا جاتا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت نساء میں جب آیات نازل کی تو پھر کیا ہوا؟ جو پہلی آیت تھی سورت البقرہ کی وہ منسوخ ہو گئی، وہ لکھی تو جاتی ہے، درج کی جاتی ہے، لیکن وہ حکم جو ہے وہ ویلڈ نہیں رہا۔ ویلڈ حکم کیا ہے کہ میراث میں اللہ نے جو ہے حصے خود مقرر کر دیے ہیں۔ اب کوئی انسان اپنی مرضی سے اس کو چینج نہیں کر سکتا، اگر کوئی چینج کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔
اگر کوئی چینج کر کے مرتا ہے تو وہ آگے جواب دہ ہوگا، اس کو عذاب دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں وراثت کا جو احکامات ہیں ان میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ جو حصے اللہ نے مقرر کیے وہ حکمت کے ساتھ مقرر کیے۔ بعض لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں خواتین کا آدھا کیوں ہے، مردوں کا ڈبل کیوں ہے، اس کی بھی اللہ سبحانہ وتعالی یعنی اس کے بارے میں بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں۔ تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ آیت نمبر 11 اور 12 میں سورۃ نساء میں میراث کے جو ہے حصے مقرر کر دیے، اور جو پچھلی آیت تھی سورۃ البقرہ کی وہ لکھی جاتی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ میت پر وصیت کرنا فرض نہیں رہا کہ وہ فرض نہیں کرے گا، یعنی کہ لازمی ہے کہ اپنے والدین کے لیے وصیت کرے، کیونکہ اللہ نے تو حصہ لکھ دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب وہ صرف جو غیر ذوی الفرض ہے نا ان کے حق میں وصیت کر سکتا ہے۔ دیکھیں میت کی جو وصیت ہے نا وہ 1/3 مال میں ہو سکتی ہے، کہ میرے 1/3 مال میں سے اس کو دے دینا، جس کو وہ چاہے دے سکتا ہے، وہ چیریٹی کے کام میں لگا سکتا ہے، وہ چاہے تو کسی کو بھی اپنے مرضی سے دے سکتا ہے، اپنی اولادوں میں دے دے، اپنے رشتے داروں میں دے دے، کسی کو بھی دے دے، لیکن وہ صرف 1/3 میں ہو سکتا ہے۔ کوئی اپنے آدھے مال سے اپنی مرضی سے وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ صرف 1/3 مال میں سے اس کے قرض ادا کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ آگے ان آیات کو پڑھیں گے، لیکن کیا ہے حصے اللہ نے جو کر دی ہے مقرر، تو 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہے۔ تو اس طرح پچھلی آیت جو ہے وہ منسوخ ہوئی۔ اسی طرح دیکھیں دوسری مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 15 میں زانیہ عورت کی یہ سزا مقرر کی تھی کہ باقی عمر اسے گھر میں قید رکھا جائے۔ اگر کسی عورت پر زنا ثابت ہو جاتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا تھا؟ پہلے حکم کیا آیا تھا؟ اسے گھر میں قید کر لو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اب اس سے کیا مراد لی جاتی تھی کہ یا تو اسے موت آ جائے، اس تک اس کو قید رکھا جائے گا کہ خود اس کا فیصلہ ہو جائے، اس کی قضا آ جائے، اس کو موت واقع ہو جائے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کوئی حکم اس کے بارے میں نازل کر دیں، کیونکہ اس وقت حکم نازل ہو رہے تھے۔ دیکھیں یہ جو چینجز تھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی کی گئی تھیں، آیات آتی تھیں، تو ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے کی جاتی تھی۔ تو اب پھر کیا ہوا؟ پہلے زانی عورت کے بارے میں تھا کہ اسے قید رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ شاید ان کے لیے کوئی نیا راستہ نکال دے، کوئی نئی سزا مقرر کر دے، ساتھ ہی اللہ نے اس آیت میں یہ چیز بھی مینشن کر دی تھی کہ ان کو قید رکھو یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب سورت نور نازل ہوئی تو پھر زانی مرد کو اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم آ گیا۔ اب یہ کن زانی مرد اور زانی عورتوں کو ہوگا؟ جو غیر شادی شدہ ہوں، اور جو شادی شدہ ہوں گے ان کو رجم کرنے کا یعنی سٹون ٹو ڈیتھ یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دینا کو حکم ہے، یہ شریعت میں سزا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے، جب یہ سزا نازل ہوئی کہ زانی مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، تو پہلی سزا کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، یعنی عورت کو قید نہیں کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ اور پہلے بھی یہ بھی تھا کہ مردوں کے بارے میں بھی، جب اس وقت یہ آیت اتری تھی تو مردوں کے بارے میں بھی تھا، تو اس وقت کیا ہوا ہے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت اور مرد کے لیے، زانی عورت اور مرد کے لیے حکم جو ہے وہ واضح کر دیا ہے کہ اگر ایسا کوئی جرم ثابت ہو جاتا ہے تو انہیں سزا کیا دینی ہے۔ تو یہ ہے آیت کا منسوخ ہونا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز چینج کر دی جاتی تھی، وہ ٹائم بائی دا ٹائم چیز کو وقت کے تقاضے کے حساب سے چینج کیا جاتا تھا۔ اب اسی طرح دیکھیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 240 کی روح سے میت کے وارثوں پر فرض تھا کہ وہ اس کی بیوہ کو 1 سال گھر سے نہ نکالے، یعنی کوئی مرد اگر فوت ہو جاتا ہے، آدمی فوت ہو جاتا ہے، تو حکم تھا کہ 1 سال تک اس کے جو سسرال والے ہیں وہ اس کو وہیں رہنے دیں گے، اس کے گھر سے نہیں نکالیں گے، اور اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے، اور اس کا خرچ برداشت کریں گے، یعنی جو سسرال والے ہیں وہ اس کا مکمل خرچ اٹھائیں گے 1 سال تک۔ پھر کیا ہوا؟ جب آیت باقی مزید دوبارہ حکم آیا اور بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن مقرر ہو گئی، یعنی پھر اللہ کا حکم آیا، اور جب عورت کی عدتیں مقرر کی گئیں، چاہے وہ مطلقہ ہو چاہے وہ بیوہ ہو، تو جب عدت جو ہے وہ بیوہ کی مقرر کر دی گئی 4 مہینے 10 دن، تو پھر اور اس کے علاوہ آیت میراث میں عورت کا اپنے شوہر کے جو وفات پا گیا ہے اس کے مال میں جو حصہ ہے وہ مقرر کر دیا گیا، تو پھر وہ جو پچھلا حکم ہے وہ منسوخ کر دیا گیا کہ عورت اب 1 سال تک لازمی اس گھر میں رہے۔ اب اگر وہ 4 مہینے 10 دن پورے کرنے کے بعد، اپنی عدت پوری کرنے کے بعد وہاں سے جانا چاہتی ہے تو وہ جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عورت کا جو ترکہ ہے، عورت کو جو اپنے شوہر کے مال میں سے جو حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ اسے دیا جائے گا، یعنی اگر ان دا مین وائل اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے تو اس میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو پچھلی آیت جو تھی وہ منسوخ ہو گئی۔
تو بیوہ کے حق میں یہ حکم ہو گیا تو بس عدت کے ایام وہ اپنے شوہر کے گھر گزارے، اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہے کہ وہ 1 سال تک لازمی وہاں رہے گی یا پھر وہ ساری زندگی ہی وہاں رہے گی. یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ بعد میں وہ کیا چیز اختیار کرتی، کیا حکم اپنے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے. عدت تک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی وہ وقت گزارے گی. تو دیکھیں یہ ہیں مثالیں جن میں سابقہ آیت کا حکم قطعاً منسوخ ہے، یعنی وہ پچھلی آیتیں ٹوٹلی اب نہیں لی جائیں گی جو کہ ہم نے دیکھی. اب دیکھتے ہیں ہم آیت میں کچھ ایسی مثالیں بھی ہیں جن میں دونوں قسم کے حالات کے تقاضوں کے، یعنی کہ اگر جیسے جیسے جو ہے کنڈیشن چینج ہوگی تو پھر آیت جو ہے ایسی بھی آیات آئی ہیں جو کہ ایک وقت کے دور، اگر ایک وقت ہے جیسے آج کل کا دور ہے جس میں لونڈیاں جو ہیں غلام جو ہیں پہلے رکھا کرتے تھے، آج تو نہیں ہے. پہلے جنگ میں بنایا کرتے تھے، قیدی بھی بنایا کرتے تھے، انہیں غلام بنا لیا کرتے تھے، لونڈی بنا لیا کرتے تھے. آج تو ایسا نہیں ہے. تو دیکھیں اس کے علاوہ دیکھیں سورۃ الانفال ہے جو جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی. اب اس میں کیا ہوا تھا کہ آیت نمبر 25 میں 65 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جرت ایمانی کا معیار مقرر کرتے ہوئے فرمایا تھا، کیونکہ جنگ کی آیت تھی نا، تو اس کو کیا کہا تھا، ایک مسلمان کو 10 کافروں پر غالب آ جانا چاہیے. اب یہ حکم ان مسلمانوں کے لیے تھا جو علم اور عمل میں بھی پختہ تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہ رہے تھے، ان کے انڈر ٹریننگ تھے. دیکھیں جن صحابہ کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی نا، ان کے ایمان کا حال ہی اور تھا، ان کی دلیری کا، ان کی شجاعت کا حال ہی اور تھا. وہ جنگوں میں بے خوف اور خطر کود پڑا کرتے تھے. ان کا توکل اللہ پر اور ہی طرح کا تھا. وہ اپنے پیچھے کوئی چیز نہیں دیکھا کرتے تھے. اللہ کا حکم آیا ٹوٹ پڑے. اللہ کا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا کہ ایک مسلمان کو 10 کافروں پر غالب آنا چاہیے. یہ تھا ان کی ایمانی طاقت کا حال. تو پھر بعد میں کیا ہوا، جو بعد والے لوگ ہیں اس میں ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں اس معیار میں تخفیف کرتے ہوئے بعد والے لوگوں کے لیے کیا کہا کہ ایک مسلمان کو کم از کم 2 کافروں پر غالب آنا چاہیے. یہ بعد والی کنڈیشن ہے کہ بعد میں اگر اس طرح کسی کا آمنے سامنے مٹبھیڑ ہوتی ہے، کوئی ایسی جنگ ہوتی ہے، تو مسلمان میں اتنی جرت تو ہو کہ ایک مسلمان کو 2 کافروں پر غالب آنا چاہیے. اب دیکھیں اس سے کیا ہوا، پہلا حکم جو تھا وہ منسوخ نہیں ہوا، پہلے والی آیت تو منسوخ ہو گئی تھی نا. آج بھی اگر کوئی ایسا حق اور باطل کا مارکا ہوتا ہے تو مسلمانوں کے اندر اتنا جوش اور اتنا توکل اللہ پر ہونا چاہیے اور ان کے ایمان میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ وہ پھر سے ایک مسلمان جو ہے وہ 10 کافروں پر غالب آنے والا بن جائے. تو یہ ایمان کے تقاضے ہیں. تو یہ کنڈیشن جو ہے اپلائی ہونے کے ساتھ ساتھ کنڈیشن چینج ہوتی ہیں، اور یہ دونوں حکم قرآن مجید میں موجود ہیں اور دونوں اپنے اپنے ٹائم پر اپلائی ہوں گے. اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھتے ہیں کہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ کے بعد جنگی قیدیوں کو خواہ فدیہ لے کر چھوڑ دو. آیت کی تبدیلی کی جو دوسری صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس آیت میں ایسا جملہ بھلا ہی دیتے ہیں. یہاں پہ ہم بھلانے والی مثال کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو منسوخ کرنے کی بات کی ہے نا، ایک ہے ہم بھلا ہی دیتے ہیں. تو ہم دیکھیں بھلایا کس طرح جاتا ہے. جیسے سورۃ العلیٰ میں فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، کہ ہم تمہیں پڑھائیں گے کس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تم نہیں بھولو گے مگر جو اللہ چاہے. یعنی اگر اللہ چاہیں تو ان کو بھلا بھی سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں بھلائی گئی ہیں، ایسی چیزیں جو بات پہلے بتا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی. وہ بھلانے کی صورت کیا ہوتی تھی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں جو قرآن نازل ہو گیا تھا نا اس کا دور کیا کرتے تھے. یعنی ہر سال وہ دور رمضان میں ہوتا تھا. اب کیا ہوتا تھا کہ اس دوران میں جن الفاظ یا جملوں کو منسوخ کرنا ہوتا تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منظور ہوتا تھا کہ اس آیت کو بھلا دیا جائے، اس کو منسوخ کر دیا جائے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ دل پہ قرآن اترا تھا نا، وہ ان کے دل سے بھلا دی جاتی تھی. اور حضرت جبرائیل جب دور کرتے تھے تو اس آیت کا دور نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ، یعنی ٹوٹلی وہ آیت جو ہے وہ اس طرح بھلا دی جاتی تھی اور اثر نو جو ہے وہ اس کو ریوائیو کیا جاتا تھا. ایسے نسخ کی اور بھی مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں فرمایا ہے، دیکھیں ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر مخلوق کی مثال دے. اب دیکھیں
پورے قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو مچھر کا نام کہیں نظر آتا ہے؟ جبکہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ اگر کیا کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا سپریم ہے تو یہ مچھر کی مثال کیوں دی ہے قرآن مجید میں؟ جبکہ آج ہم قرآن کھولتے تو ہمیں مچھر کا نام نہیں نظر آتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بات آیت میں ضرور نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتا، یا کوئی اس سے بھی چھوٹی چیز ہو تو نہیں شرماتا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مچھر کے بارے میں بھی کوئی آیت جو ہے کسی حوالے سے نازل کی گئی تھی، جیسے دیکھیں چونٹی کے بارے میں بھی کی گئی ہے، مکڑی کے بارے میں بھی کی گئی ہے، شہد کی مکھی کے بارے میں بھی کی گئی ہے قرآن مجید میں، نمل ہے، نحل ہے، عنکبوت ہے، تو یہاں پہ اس مچھر کے بارے میں بھی کی گئی تھی، لیکن پھر کیا ہوا، وہ منسوخ کر دی گئی، بھلا دی گئی، اور وہ جب قرآن مجید بعد میں لکھوایا گیا نسخوں کی صورت میں تو ہمیں وہ آیت کہیں نہیں ملتی، مچھر کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ پھر اسی طرح دیکھیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 میں کیا کہا ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، یہاں تک اس کے بعد إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى کے الفاظ نازل ہوئے تھے قرآن مجید میں، جس کی رو سے مجاہدوں کے لیے محاذ جنگ کے دوران متع حلال ہوتا تھا۔ دیکھیں متع کے بارے میں ہم جانتے ہیں ایک فرقے میں آج بھی یہ چیز جو ہے وہ حلال تصور کی جاتی ہے، لیکن اسلام میں یہ سری حرام ہے۔ پہلے کیا تھا، جب مجاہدین کسی محاذ کے دوران ہوتے تھے تو وہاں پہ متع حلال ہوتا تھا، وقتی طور پہ ایک ایگریمنٹ کر کے ایک نکاح کر لیا جاتا تھا اس وقت، کیونکہ جنگ کتنا لمبا عرصہ چلے اور کہاں پہ کس علاقے میں ہو، تو مردوں کو اپنی جو ضروریات ہیں تاکہ وہ کسی غلط طریقے سے پوری نہ کریں، تو متع جو تھا ایک کانٹریکٹ میرج جو تھی وہ اس وقت حلال کی گئی تھی، جس کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا تھا، اس کو حرام کر دیا گیا تھا، اس کی ابدی حرمت ثابت ہو گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ الفاظ بھی جو ہیں قرآن مجید میں بھلا دیے گئے، یہ ہمیں کہیں نہیں ملتے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا، دیکھیں یہاں پہ ہمیں بتایا گیا مثالوں سے کہ اسی طریقے سے آیات جو ہے اللہ نے اگر بھلائی ہیں یا منسوخ کی ہیں تو اس کی جگہ کوئی بہتر چیز آ گئی ہے۔ اب دیکھیں جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے نا، وہ آج بھی قرآن مجید کو مشکوک کرنے کے لیے اس پیسے کو اعتراضات اٹھا دیتے ہیں، اچھا یہ حکم تھا، یہ لکھا ہوا تھا، یہ منسوخ کیوں ہو گیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل کرنا، کیونکہ دیکھیں آج بھی ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو خود کو زیادہ فلاسفر سمجھتے ہیں، خود کو زیادہ انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، اور وہ اپنی چھوٹی سی عقل سے کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید میں کوئی مین میخ نکالنا چاہتے ہیں، دلوں میں ایمان نہیں ہوتا نا، ایمان اور ہدایت کی غرض سے نہیں کھولتے، تو کیا ہوتا ہے کوئی ایسی بات ان کو جو حجت بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو کوئی حکم لے آئے، چاہے تو بھلا دے، چاہے تو منسوخ کر دے، اس کی جگہ نئی آیت لے آئے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جو چیز چاہے نازل کرے، جو چیز چاہے منسوخ کر دے۔ پھر فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بارے میں بتایا ہے، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی آسمانوں اور زمین پر اختیار تو اللہ ہی کا ہے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نیز یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مدد کرنے والا اور خبر گیری کرنے والا یعنی ولی اور مددگار نہیں ہے، یعنی اگر اللہ کو چھوڑ دو گے ایکسکیوز می تو کسی اور کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے۔ اور کیا فرمایا، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو اور مطالبے کرتے جاؤ جیسے اس سے بیشتر موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، اور جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا تو اس نے سیدھے راستے کو گم کر دیا۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے ہی سوال کرو، ایسے انٹروگیشن کرو، کیا، کیوں، کیسے، تو جیسے حضرت موسیٰ سے کیا گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں نا سورۃ البقرہ میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا احکام، جب گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تب بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ حجت بازی کی، سوال کیے، تو منع کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کو منع کیا جا رہا ہے کہ ان سے اس طرح کے سوال نہ کرو کہ وہ چیز تمہاری جو ہے تمہارے سیدھے راستے کو ہی گم کر دے۔ دیکھیں اسلام سے متنفر کرنے کا دوسرا طریقہ جو یہود نے اختیار کیا تھا وہ کیا تھا کہ وہ منہ شگافیاں کریں، زوراوری کریں اور طرح طرح کے سوال مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے، اور انہیں کہتے کہ اپنے نبی سے یہ بات بھی پوچھ کر بتاؤ۔ ہوتا کیا تھا کہ ان کی مجلس میں
بعض دفعہ خود چلے جاتے تھے، اور بعض دفعہ جو نو مسلم ہوتے تھے نا، نئے نئے اسلام لے کر آئے ہوتے تھے، کیونکہ ابھی ان کا ایمان اس لیول تک نہیں پہنچا ہوتا تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کے ذہنوں میں کچھ سوال ہوتے تھے، نہ بھی ہوں تو یہود ڈالا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جاؤ جاؤ اپنے نبی سے پوچھو، یہ والی بات پوچھ کر بتاؤ، اور یہ بھی پوچھو اور یہ بھی پوچھو۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وارن کیا ہے، متنبع کیا ہے کہ یہ تو یہود کی عادت ہے، یہ ان کی شروع سے عادت رہی ہے، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے مسلسل سوال اور مطالبے کیے اور ان کو تنگ کیا، کتنا تنگ کیا تھا حضرت موسیٰ پر، لیکن دیکھیں ایز اے پروفٹ ہم ان کا پیشنس دیکھیں، کتنا ستایا تھا ان کو ان کی قوم نے، ہر نبی کو ستایا جاتا ہے، تو یہاں پہ ان کی بے کنی کی جا رہی ہے، ان کو ریزسٹ کیا جا رہا ہے کہ یہود کی عادت ہے، اور مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم بھی یہی چاہتے ہو کہ تمہارے لیے بھی جو ہے کفر کی راستہ جو ہے وہ آ جائے، تم سیدھے راستے پہ آ گئے ہو، تو ایسے سوال کر کر کے تم کیا دوبارہ اپنا راستہ صحیح راستہ گم کرنا چاہتے ہو؟ تم صحیح راستے کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے دل میں ابھی بھی شک اور تردد ہے؟ اب ایمان میں داخل ہو گئے ہو تو اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، نبی سے بار بار سوال نہ کرو۔ دیکھیں آج بھی پتہ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ قرآن مجید میں کہ پوچھو، اپنی عقل کو استعمال کرو، غور و فکر کرو۔ دیکھیں بالکل کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عقل کو استعمال کرو، جب دلائل دے دیے گئے ہیں تو وہاں اپنی عقل لڑاؤ، دیکھو ان دلیلوں کو، یہ نہیں کہا کہ عقلوں کو لڑاؤ کہ پھر یہ کیوں ہے اور کیا ہے، کیونکہ دیکھیں شیطان ہمارے دل میں جو سوال ڈالتا ہے، انسان کہے کہ یہ تو میرا حق ہے، اللہ نے تو کہا ہے کہ غور و فکر کرو، اب وہ کیا غور و فکر کرتا ہے؟ جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ اللہ کی تخلیق پہ بھی غور و فکر کرتا ہے، وہ اللہ سے پہلے والے زمانوں پہ بھی غور و فکر کرتا ہے، اور کہتا ہے اللہ نے تو حکم دیا ہے، تو بتاؤ اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اور اللہ سے پہلے کیا تھا، اور اللہ نے یہ کیوں بنایا، اور کیا ہے، کیا یہ دنیا کھیلنے کے لیے ہے، اور یہ ہے۔ دیکھیں اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، تو اس طرح کے سوال کرنے سے ہر دور میں منع کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس دلیل نہیں ہوگی ہم تو سوال کریں گے، تو اگر سوال ہی کرنے ہوتے تو کیا ہوتا، اس لیے صحابہ کرام کو بھی اور نو مسلموں کو بھی وارن کر دیا گیا۔ دیکھیں صحابہ جو ہم دیکھتے ہیں نا امیڈیٹ جو فوراً مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا تھا کہ آپ ہمیں پہلے کوئی معجزے دکھائیں، پھر اللہ ہے وہ کون ہے، اور وہ کہاں ہے، وہ کس طرح ہے، وہ یہاں پہ کیوں نہیں ہے، ہم پہ مشکل آ رہی ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آ رہا، ایسا سوال نہیں انہوں نے کبھی بھی کیا۔ انہوں نے کیا کیا ہے، سمیعنا واطعنا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم ایسے سوال ان کی طرح یہودی کی طرح کر کے اپنا سیدھا راستہ گم نہ کر دینا، کیونکہ دیکھیں انسان کی عقل تو بہت محدود ہے اور خالق تو بہت بڑا ہے، خالق تو ہماری عقلوں، ہم تو اپنی عقلوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو جو انسان زیادہ سوال کے کیل اور کال میں پڑ جاتا ہے نا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو وہ الٹے سیدھے سوال سوچتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہیں ابھی اس کو بتائیں گے، قرآن مجید میں دلائل ہیں، لیکن کیا ہے، شیطان ایسے وسوسے سے ڈال کے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ پھر وہ یہ جو آج کل ہمیں اتنے ملحدین نظر آ رہے ہیں جو سائنس کی پرستار یا اللہ کی ذات کے منکر، یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ایسے ہی کیلو کال میں پڑ گئے، انہوں نے ایسے ہی الٹے سیدھے سوال کیے جن کا جواب ان کو قیامت کے دن ملے گا، لیکن ابھی کیا کیا انہوں نے؟ ابھی تو انہوں نے اپنا ایمان ضائع کر دیا نا۔ تو اس لیے کیل اور کال کی کثرت سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ سورۃ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں اپنے رسول سے ایسے سوال مت پوچھا کرو کہ اگر ان کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں برا لگے۔ بعض دفعہ صحابہ پوچھ بھی لیا کرتے تھے کوئی ایسی چیز، تو کیا ہو رہا تھا، دیکھیں اس وقت شریعت نازل ہو رہی تھی۔ اگر جس طریقے سے بنی اسرائیل نے پوچھا تھا گائے کے بارے میں، حکم سخت سے سخت ہوتا رہا، اگر صحابہ کرام بھی پوچھتے چلے جاتے نا، ان کو روکا گیا کہ بس رک جاؤ، جو نبی بتاتے ہیں اس کو لے لو، اگر وہ بھی سوال کرتے رہتے تو دین اور مشکل ہو جاتا، اور پھر کوئی ایسا حکم بھی آ سکتا تھا جس پر عمل کرنا ہی مشکل ہو جاتا، یعنی وہ انسان کی حیثیت سے استطاعت سے باہر ہوتا۔ ہمیں تو ایک بڑا آسان دین دیا گیا ہے، یہ تو ہم نے اگر خود مشکل بنا لیا شدت پسندی سے، یا کوئی اپنے اوپر کچھ چیزیں ایکسٹرا لاد کر، تو کیا ہے، ہمارا ریلیجن تو بہت آسان ہے، ایک بڑا متوسط راستہ ہے اسلام کا راستہ۔ تو پھر یہاں پہ منع کیا گیا کہ تم ایسی تمام باتوں سے پرہیز کرو جن باتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا، تو خواہ مخواہ ان میں کرید نہ کرو کہ یہ تھا تو کیوں ہے، یہ ان الفاظ کا کیا معنی ہو سکتا ہے، حروف مقطعات ہیں تو ان کا کیا معنی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے تو نہیں بتائے، اللہ نے نہیں نازل کیے تو نہیں نازل کیے، تو یہ کسی زیرو کا، کسی مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ پھر ان کی قرید میں پڑ جائے، نہیں میں تو پتہ کر کے رہوں، یا میں تو کسی عالم کے پاس جاؤں اور اس سے پوچھوں۔ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ۔ جب انہوں نے یہ نازل نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، اور انہوں نے امت کو نہیں بتایا، تو پھر ایسی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔
پھر فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ کیا کہا کہ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھر سے کافر بنا دیں۔ دیکھیں کتنا ان کے اندر بغض ہے کہ تمہیں پھر سے کافر بنا دیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بتائی گئی، جس کی وجہ ان کا حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے، جبکہ ان سے پہلے ان پر حق کی بات واضح ہو چکی ہے۔ یعنی یہود کے حسد اور اناد کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کو حسد اور اناد جو تھا وہ شروع سے رہا، لیکن یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ چاہیں تو تمہیں کافر بنا دیں، اگر ان کی مرضی چلنے لگے تو یہ تو تمہارے دین سے ہی پھیر دیں۔ تو اس لیے وہ کیونکہ وہ چاہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے اور بہانوں سے اسلام سے دور کر دیں، ایسے ایسے سوال اٹھائیں، ایسی ایسی چیزیں ان کے کچے ذہنوں میں ڈالیں، کبھی قرآن کے بارے میں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تاکہ وہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس میں تو بڑا شک ہے، پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں اور مسلمانوں کی قوت جو ہے کمزور ہو جائے، اسلام غالب نہ آئے۔ دیکھیں آج کے دور میں بھی مسلمانوں کو لڑوایا جا رہا ہے، امت لڑ رہی ہے، امت تفرقہ بازی کا شکار ہے، امت قومیت میں بیٹھ گئی ہے۔ امت کے بارے میں نہیں سوچتے ہم کہ ہم مسلمان ہیں، جتنے اسلامی ملک ہیں، اتنے اسلامک کنٹریز ہونے کے باوجود ہم کمزور کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم امت بحیثیت امت نہیں سوچتے، ہم قومیت کے حساب سے سوچتے ہیں کہ فلاں یہ ملک ہے، فلاں یہ ملک ہے، جو باؤنڈریز ہم نے لگا لی ہیں۔ تو یہ سازشیں پہلے بھی ہوتی رہیں اور آج بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ اے مسلمانوں تم ان کے اندرونی اناد اور بغض اور حقیقت کو خوب سمجھ لو اور ان کا رد عمل دیکھ کر مشتعل نہ ہو جاؤ، یعنی وہ تمہیں استعمال نہ کر لیں، وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کر لیں، وہ تمہیں کمزور نہ کر دیں، آپس میں لڑوا کر، خانہ جنگی کروا کر، ایک دوسرے کے اوپر الزام، اور اسی طریقے سے آج بھی لڑوایا جاتا ہے۔ پہلے فرقہ واریت کے بیج بوئے جاتے ہیں، پھر آپس میں لڑوایا مروایا جاتا ہے، اور آج بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ پھر آگے حکم دے دیا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے، آج بھی اور پہلے بھی حکم دیا گیا، ان سے درگزر کرو۔ کیا کرو؟ اگنور کر دو، اگنور کر دو، ان کی باتوں میں نہ آؤ، ان سے درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا حکم بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ فعفو، دیکھیں درگزر کرنے کے لیے صبر کرنا ضروری ہے، صبر کرنا آنا چاہیے۔ کیسے ہم کسی کی کسی بری بات کو درگزر کر سکتے ہیں اگر ہمیں صبر ہی نہیں کرنا آئے گا؟ تو کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ فعفو وصفحو، اچھے طریقے سے ان سے درگزر کرو، ان سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ یہ جو کرتے ہیں ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، تم صرف کیا کرو؟ تم اپنے ایمان پر ثابت قدم ہو جاؤ، تم جم جاؤ، تم ان کی باتوں میں نہ آنا، ورنہ یہ تمہیں بہکا کر ہٹا دیں گے، تمہارے دین سے ہٹا دیں گے، یا آپس میں لڑوا کر تمہیں ختم کر دیں گے۔ پھر آگے فرمایا وَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ کیا فرمایا؟ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی ساتھ ساتھ حکم بھی دے دیا کہ تم نے کیا کام کرنے ہیں، 4 کام۔ پہلا کیا ہے؟ درگزر کرو، وَاصْفَحُوا، کیا کرو؟ یعنی معاف کرو، اچھے طریقے سے درگزر کرنا، وصفحو فعفو وصفحو، یعنی احسن طریقے پہ چھوڑ دو ان کو۔ اور پھر کیا کرنا ہے ساتھ؟ کہ تم نے وہ کام نہیں کرنے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے نماز قائم کرنی ہے، تم نے زکوٰۃ دینی ہے، اور پھر فرمایا اور اپنے لیے تم جو بھی نیکی کے کام آگے بھیجو گے، جو بھی نیکیاں آگے بھیجو گے انہیں اللہ کے ہاں بہتر پالو گے، اور جو کام تم کرتے ہو بے شک اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو تم کچھ کر رہے ہو دنیا میں، چاہے لڑ رہے ہو، چاہے اعراض کر رہے ہو، اگر اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہو، اپنے دین پر ثابت قدم ہو، تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو نیکی آگے بھیجو گے تمہیں مل جائے گی اور بہترین انداز میں ملے گی۔ تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جب بھی، یہاں پہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہ جب بھی اس قسم کا اختلاف دیکھیں درگزر کریں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھیں، اپنے ایمان کو کمزور نہ کر بیٹھیں۔ پھر فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا کہا؟ اہل کتاب کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو یہودی یا عیسائی ہوگا۔ یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، جھوٹی خواہشات ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اس دعوے میں سچے ہو تو اس کے لیے کوئی
دلیل پیش کرو۔ یہاں پہ ان کی جھوٹی تمناؤں کی بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیں پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ جھوٹی آرزوں میں ہی رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے لیے تو آگے کوئی جہنم ہی نہیں ہے، جہنم میں جلیں گے بھی تو تھوڑی سی دیر کے لیے جلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور باقی کوئی نہیں جائے گا، جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے۔ یہ اہل کتاب کا اپنا فلسفہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا بھی رد کیا ہے کہ دیکھیں ان کے جو زبانی دعوے ہیں، جھوٹی اور بیکار آرزویں ہیں، خواہ وہ یہود کی ہوں، یہود بھی اہل کتاب تھے لیکن جھوٹی آرزویں کی نا، عمل نہیں کیا۔ اور چاہے نصارہ ہو، نصارہ بھی اللہ کی کتاب کو فالو کرتے تھے لیکن پھر کیا ہوا، جھوٹی اپنا عمل چھوڑ کر جھوٹی آرزوؤں میں بیٹھ گئے کہ اب ہمیں تو صرف جنت ملے گی۔ تو کیا کہا کہ یہ جو آرزویں ہیں اس سے جنت نہیں ملے گی، اس سے جنت حاصل نہیں ہوگی، جنت آرزوؤں پہ نہیں مل سکتی۔ آخری نجات کے لیے یعنی اخروی نجات کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کے ایمان کے تقاضوں کے مطابق صالح اعمال کرنا ضروری ہے۔ یعنی ایمان اور عمل صالح کے بجائے مسلمانوں کو بھی جنت نہیں ملے گی۔ دیکھیں وہ بھی اہل کتاب تھے، ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہم بھی صرف آرزوؤں میں نہ رہ جائیں۔ یہاں پہ ہمیں بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے۔ یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے۔ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرسچنز بھی ہیں اور یہود بھی ہیں، لیکن مسلمانوں سے ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ آئینہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ خالی آرزوؤں میں نہ رہ جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، خالی خواہش اپنی تمنائیں نہ کرتے رہنا اور عمل کو نہ پیچھے چھوڑ دینا۔ جنت ملے گی لیکن کس سے؟ ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ۔ عمل کرنے والا جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ پھر فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیا کہا کہ یہاں پر اسی بات کو مزید جو ہے کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ جو اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دے وہ اور اسلام لائے، محسن ہو، نیک کام کرنے والا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ تو دیکھیں اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس وقت مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے نا، اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، ٹھیک ہے، اسلام لے آئے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کی سابقہ تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، کیونکہ وہ گناہوں سے ہجرت کر چکا ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے اسلام میں داخل ہو گیا ہوتا ہے پورا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا، یعنی یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جائیں گی، اور برائی کے عوض ویسی ہی ایک برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں بخاری کی یہ حدیث ہے اور کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جو انسان مکمل اسلام لے آئے، برائیوں کو چھوڑ دے اور کیا کرے، گناہوں سے ہجرت کر لے۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں جو کنورٹ ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے جو اپنی زندگیوں کو اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اسلام لے آئیں، یعنی اسلام سے کیا مراد ہے؟ سرنڈر کر دیں، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائیں اور مکمل آ جائیں، تو کیا ہوگا؟ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کوئی بے نمازی ہے، وہ نماز کی پابندی اختیار کر لے تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے، پچھلے اعمال کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا۔ تو جو بھی انسان گناہوں سے ہجرت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام دیکھیں ایک مشرک ماحول میں تھے، شرک عام تھا، ہر طرف شراب بھی عام تھی، ہر چیز عام تھی۔ جب اسلام آیا، جیسے جیسے احکام آتے گئے، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، اور پھر کیا ہوا؟ کیا ان کا مواخذہ کیا جائے گا؟ نہیں، ان کی تمام پچھلی جو برائیاں ہیں ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارحم الراحمین ہونا، کہ اسلام کیا ہے؟ جب انسان سرنڈر کر دے اور پورا آئے۔ دیکھیں پورے کی شرط ہے، یہ نہیں ہے کہ تھوڑے تھوڑے گناہ ہو رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی نیکیاں ہو رہی ہیں اور 2 نمازیں پڑھ لی 3 چھوڑ دی، ایسا نہیں ہے۔ جو مکمل اسلام میں آ جائے، جو مکمل گناہوں سے ہجرت کر لے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ حدیث سے ہمیں یہ بشارت ملتی ہے کہ پچھلی گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کے اجر ملے گا، یا 700 گنا تک۔ اگر اخلاص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، میری نیکی میں جتنا اخلاص ہوگا، یا اگر تھوڑا اخلاص ہوگا تو 10 گنا ثواب مل جائے گا، بہت زیادہ اخلاص ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ 700 گنا تک۔ اور اگر برائی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایک ہی برائی کے بدلے
جو ہے نا ایک ہی برائی کا جو ہے بدلہ ملے گا، اور الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف کر دے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کہ اس بندے نے کوشش کی تھی لیکن اس سے یہ خطا ہو گئی، تو اللہ چاہیں گے تو معاف بھی کر دیں گے، لیکن کیا ہے اس بنا پر برائیاں نہیں کرتے رہنا، کیا کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ پھر فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے بات تھی پچھلی آیت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو اپنے آپ کو فرما بردار، جو بھی انسان اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے گا اور نیکیاں کرے گا تو اس کو اجر بھی دیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، یعنی آخرت میں غم نہیں کرنا پڑے گا ان کو کہ ہم اتنے گناہ لے کر آئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے گناہ تو معاف ہو چکے ہوں گے۔ تو پھر ساتھ مزید پھر یہودیوں اور نصاریوں کی بات کی گئی ہے، کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہم بغیر عمل کے جو ہے جو مرضی کریں گے اور پھر ہمیں صرف اجر ہی اجر ملیں گے اور اچھے اجر ملیں گے۔ تو کیا کہا کہ ان کے یہ بڑے دعوے تھے، یہود یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی عیسائی تو کسی بھی چیز پہ نہیں ہے، ان کا ریلیجن ٹھیک نہیں ہے، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا بھی ریلیجن ٹھیک نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیا کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، یہ دونوں کتاب پڑھنے والے ہیں، اہل کتاب ہیں۔ اب دیکھیں یہود اور نصارہ جو ہیں اور مشرکین، ان میں سے ہر ایک کو اپنے دین پر فخر تھا، ہر ایک کیا کہتا تھا، پراؤڈ تھا کہ میرا دین سب سے اچھا ہے۔ دین تو اچھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا، مشرکین کا نہیں، یہود اور نصارہ کا، لیکن اگر وہ اس پر قائم رہتے، اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتے، اگر وہ آخری نبی کو بھی مان لیتے تو ان کی نجات ہوتی۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، یہود تورات بھی پڑھتے ہیں، فخر کیا ہے، یہود تورات بھی پڑھتے ہیں اور انجیل بھی، اسی طرح نصارہ بھی یہ دونوں کتابیں پڑھتے ہیں۔ تاہم یہودی عیسائیوں کو کافر کیوں سمجھتے ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کا ان کا بلیم گیم شروع ہوتا ہے، یعنی یہ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہے، لیکن کیونکہ ان کی دشمنی مسلمانوں سے سخت ہے تو اس جگہ پہ یہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی کیا ہوتا تھا، کرسچن جو تھے وہ یہودیوں کو برا کیا کرتے تھے اور یہودی کرسچنز کو، اور وجہ کیا تھی کہ یہودی جو تھے وہ عیسائیوں کو اس لیے کافر سمجھا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک کے بجائے تین خدا بنا رکھے تھے، تثلیث کے قائل تھے، کیا کہتے تھے، نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم ان کی نعوذ باللہ بیوی ہیں، تو تین خدا ہو گئے، یہ تثلیث تھی ان کی، تو اس لیے یہود کہتے تھے یہ کافر ہیں۔ اب نصرانی یعنی کرسچنز کیوں یہودیوں کو کافر کہتے تھے، وہ بھی کہتے تھے ان کا دین ٹھیک نہیں ہے، وہ اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، حالانکہ تورات میں ان کی بشارت موجود تھی، یعنی جو جیوز تھے نا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، انہوں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اور آپ دیکھیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی اتنی نافرمانی کی تھی، ان کو بھی نہیں چھوڑا، اور اب بعد میں آنے والے جو پیغمبر ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا تھا، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے کہ ہم ٹھیک ہے کرسچن خراب ہے، کرسچن کہتے تھے ہم ٹھیک ہے جیوز خراب ہے، تو یہ حالات ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وقال الذین کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں، یعنی یہ کون لوگ ہیں، جو مشرکین عرب ہیں، ایسی باتیں وہ دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں جو خود کچھ نہیں جانتے۔ ابھی کس کی بات کی جائے رہی ہے، مشرکین عرب کی۔ وہ کیا کہتے تھے، ان کو امی کہا جاتا تھا۔ دیکھیں عرب ڈیزرٹ میں جب اسلام آیا ہے نا تو میجورٹی جو تھے نا وہ الٹریٹ تھے، جاہل تھے، انہوں نے اسکولوں کی شکل نہیں دیکھی تھی، وہ قبائلی سسٹم میں رہا کرتے تھے، ٹرائبل سسٹم ہوتا تھا، آپس میں جنگ و جدل ہو رہی ہے، ان کو فرصتیں نہیں تھیں کہ وہ ایجوکیشن کی طرف آئیں، تو ان کو امی کہا جا رہا ہے، اور ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں تھی، کیونکہ کتاب کس کے پاس تھی، حضرت موسیٰ کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات آئی تھی تو وہ یہود کے پاس تھی اور کرسچنز کے پاس تھی، تو ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں تھی، تو ان کو اس لحاظ سے بھی امی کہا جا رہا ہے۔ تو کیا کہا کہ یہ لوگ کیونکہ امی جو تھے، مشرکین جو تھے، یہ آخرت کا تو ان کا عقیدہ خراب تھا، ان کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا، یہ اللہ کو مانتے تھے، یعنی کیونکہ کسی حد تک اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، یعنی ربوبیت میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے، اللہ کو رب بھی مان لیتے تھے، الوہیت میں شریک کرتے تھے کہ ایک الہ نہیں ہے، یعنی یہاں فلاں ہمارا بت ہے یہ اس چیز کا ہے، فلاں ہمارا بت اس چیز کا ہے، اور پھر کیا کرتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، یہ عقیدہ ان کا آخرت پہ خراب تھا، وہ کہتے تھے مر کے بس مٹی ہونا ہے اور ہم نے اٹھنا نہیں ہے دوبارہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں آپس میں کیا کہتے ہیں، وہ فلاں بھی کسی پہ نہیں ہے ہم ٹھیک ہے، فلاں بھی کسی پہ نہیں ہے ہم ٹھیک ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، آج بھی ہمارا بھی یہی حال ہے،
ہم کیا کہتے ہیں؟ آج ہم مذہب میں نہیں تو کم از کم ایک ہی دین کے اندر فرقوں میں تو شرک شامل ہو چکے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں، بلکہ فرقوں کو بھی چھوڑیے، آج ہم کہتے ہیں میرا طریقہ ٹھیک ہے، تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا ہے، یہ سارے جو گمان ہے نا، یہ سارے جو ظن ہیں، یہ کہاں پہ آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلے جو ہیں وہ اللہ نے کرنے ہیں، فیصلے بندے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کی باتوں کا فیصلہ کر دیں گے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ دیکھیں آج جتنا بھی دین کے نام پہ اختلاف ہے نا، ہر چیز کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دیں گے۔ یہود کو پتہ چل جائے گا وہ کتنے سچے تھے، کتنے اچھے تھے، نصارہ کو بھی پتہ چل جائے گا، مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل جائے گا، اور آج کے مسلمانوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے اچھے طریقے پہ تھا۔ آج ہمیں ایک دن ملا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایک کتاب ملی، ایک سنت ملی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ فلاں فرقہ، فلاں لوگ یہ کریں گے تو وہ بخشے جائیں گے، فلاں لوگ یہ کریں گے تو بخشے جائیں گے؟ کیا ایسی کوئی تقسیم کی گئی تھی؟ اس وقت تو کوئی تقسیم نہیں کی گئی۔ تو ہم نے اگر چھوٹے چھوٹے طور طریقوں کے وجہ سے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ادوار میں مختلف طریقوں پر جو عبادت کی، یا کوئی فقہی مسائل ہے ان میں ہم نے اپنے آپ کو الجھا لیا اور کیا کیا، آپس میں ایک دوسرے سے بٹ گئے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے، کیونکہ نجات کس میں ہے؟ کتاب اور سنت میں ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اب یہاں پہ کن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے، یعنی اللہ کی مسجدوں میں ہی اسے آنے سے روک دے، جہاں پہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہاں سے ہی کسی کو آنے سے روک دے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور اس کی خرابی کے در پہ ہو۔ خرابی کیسے ہوگی؟ کہ اس کو آباد نہ ہونے دے، اس میں خرابی پیدا کرے۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں اور رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیں جب نصارہ جو تھے نا، کرسچنز، وہ یہود پر غالب ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس میں داخل ہونے سے اور عبادت کرنے سے روک دیا تھا۔ یعنی اس وقت تو اسلام نہیں آیا تھا نا، تو وہ کیا کیا تھا، انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا، ان کے جو بادشاہ تھا، اور اس نے جیوز کو وہاں پر عبادت کرنے سے روک دیا تھا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ حرم میں عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، مسلمانوں کو عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، اور کعبہ میں نماز ادا کرنے سے روکتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے روکے یا اس کے خرابی کے در پہ ہو۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ احرام باندھے ہوئے آئے تھے، اور انہوں نے اپنے بغض کی وجہ سے کیا کہا، ہم تو انہیں عمرہ ہی نہیں کرنے دیں گے، اور انہیں اسی طرح احرام کھولنے پڑے۔ تو اسی طرح یہ لوگ اللہ کی اس طرح سے لوگوں نے مساجد کی رونق اور اللہ کی آبادی کے بجائے ان کی بربادی جو ہے وہ چاہی، یعنی انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روک دیا جائے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے یہاں پر، ومن اظلم، اظلم مبالغے کے صیغے پہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھروں میں اللہ کی عبادت نہ کرنے دے، اللہ کو یاد نہ کرنے دے، اس میں داخل نہ ہونے دے۔ تو آج بھی ظلم کی یہ صورت کیا ہے کہ ہم نے پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، تو کیا ہم نے اس کو بھی لیبل کر دیا ہے کہ فلاں بندہ یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ مسجد میں کوئی داخل ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ تو یہ جو تخصیص کر لیتے ہیں نا کہ فلاں شخص نہیں مسجد میں داخل ہو سکتا، تم یہاں نہیں نماز پڑھ سکتے کیونکہ تم اس فرقے کے نہیں ہو، تو کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکے، اور اس کی خرابی کیا ہے کہ نہ وہاں عبادت کرنے دے، یا پھر وہاں فساد کی بات کرے، یا وہاں تفرقے کی بات کرے۔ تو کیا ہے؟ کہا کہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ساری سمتیں اللہ کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ موڑو گے، جس طرف بھی رخ کرو گے، اللہ ہی کا رخ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے وسیع ہے اور سب سے زیادہ وسعت رکھنے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ
بات کی جا رہی ہے نماز میں قبلے رخ ہونے کی. کیا کہا گیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہاں پر اللہ ہی کی سمت ہے، یعنی اللہ ہی کا چہرہ ہے، اللہ کے لیے ہی رخ کرو گے. اب دیکھیں یہاں پہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر نفل نماز ادا کر رہے تھے، اور سواری کسی بھی سمت رخ اختیار کر لیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، یعنی نفل نماز پڑھ رہے تھے اپنی سواری کے اوپر ہی. دیکھیں نفل نماز سواری پہ پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن فرض نماز کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ سواری پہ نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ یہ آیت اسی باب میں ہے، یعنی اسی لیے اس کا جو شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ جس طرف بھی منہ کرو گے وہ اللہ ہی کی سمت ہے، چاہے مشرق ہو یا مغرب. کیا اللہ مشرق کا مالک نہیں ہے؟ کیا اللہ مغرب کا مالک نہیں ہے؟ ہر سمت تو اللہ کی ہے. تو اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور رات بڑی اندھیری تھی، یعنی کوئی چاند بھی نہیں نکلا ہوا تھا، بڑی اندھیری رات تھی. ہر ایک کو جب نماز پڑھنے لگے قبلہ جدھر معلوم ہوا نماز پڑھ لی. قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ نشان کے طور پہ انہوں نے پتھر رکھ لیے کہ ہم نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی. اب صبح جب ہوئی تو ان کو معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے غلط سمت میں نماز پڑھی ہے، یعنی انہوں نے غلط طرف ڈائریکشن جو ہے نا اپنا منہ موڑے رکھا تھا. تو ان کو تردد ہوا، تو کہا جاتا ہے ایک روایت میں کہ تب یہ آیت جو ہے نازل ہوئی تھی. قتادہ سے مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی یہ آیت منسوخ کر دی گئی ہے کہ جدھر بھی منہ کر لو اللہ ہی کا چہرہ ہے. یعنی اب اس سے کہیں کوئی یہ مراد لینے لگے کہ قرآن مجید میں تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جہاں مرضی منہ کر کے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہے. تو اس سے کیا کہا گیا کہ قتادہ کہتے ہیں کہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. کیوں منسوخ ہو گئی ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں ہی آیت آئی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. کیا کرو کہ اپنے جو چہرے کا رخ ہے وہ مسجد حرام کی طرف موڑ دو. اب دیکھیں بعض لوگ جو وحدت الوجود کے قائل ہوتے ہیں نا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ بڑا غلط عقیدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں اپنے عرش پر مستوی ہیں، اللہ اپنے علم کے ساتھ تو ہر جگہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم یہ کہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ میری شہرک سے بھی قریب ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ ہماری گردن کے پاس ہی ہے. اور اگر کوئی کہے کہ ہر طرف ہے تو اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے. جو ایسے لوگ گزرے ہیں جو وحدت الوجود کے قائل تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے. تو پھر اس آیت کو بھی انہوں نے دلیل بنانے کی کوشش کی کہ اللہ نے تو خود ہی کہا ہے مشرق اور مغرب سب اللہ کی طرف ہے، اللہ کا ہی ہے، جس طرف مرضی منہ کر لو تم اللہ کو ہی پاؤ گے. تو یہاں پر یہ آیت یہ جو ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے. اگر دیکھیں ان لوگوں کے جو وحدت الوجود کے قائل ہیں بھی، اگر ان کی یہ بات کو مان بھی لی جائے، تسلیم بھی کر لیا جائے، کیونکہ عام طور پہ صوفی ازم میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر ہیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ نے خود بتایا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. تو دیکھیں اگر اس بات کو مان لیا جاتا تو پھر تحویل قبلہ کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے، ہم ان آیات کو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو کیوں تحویل کیا گیا قبلہ؟ قبلے کی ڈائریکشن ایک خاص طور پہ متعین کیوں کی گئی؟ پھر تو کہہ دیا جاتا جدھر مرضی منہ کر لو. اسلام ہمیں کیوں یہ چیز ڈائریکشن، قرآن مجید میں یہ حکم کیوں نازل ہوا کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے؟ تو اس لیے ہمیں یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم ہو، جب اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت ہے. تو یہ جو آیت جب آئی تھی نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت جب ایک ایسی کوئی مسٹیک ہو گئی تھی، اس وقت جو ہے وہ کہا نازل کی کہ سواری پہ اگر سواری کسی طرف، کیونکہ اس کا شان نزول یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ سواری پہ نماز پڑھ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور سواری کسی بھی رخ چلی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہا جاتا ہے کہ بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. اور پھر یہاں پہ کہا گیا ان اللہ واسع علیم، کہ اللہ تو وسیع ہے، وسعت والا ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تنگ نظر نہیں ہے، تنگ دل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی خدائی بھی وسیع ہے، اس کی بڑائی بھی وسیع ہے، اس کی ذات بھی وسیع ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی قبلے کی تلاش میں کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہو، انسان یہ نہ سوچے کہ میری نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ انسان کی پوری حد البسا کوشش ہو کہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے، لیکن کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ قبلے کا صحیح تعین نہیں ہو رہا، تو پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیع ہیں. فرمایا وقالوا اتخذ اللہ سبحانہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتين. اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے.
وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ان سب کا مالک ہے، اور یہ سب چیزیں اسی کی فرما بردار ہیں۔ اب یہاں پہ بہت بڑے شرک کے عقیدے کی کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا گیا یا کسی کو بنا لیا جائے، اس کا رد کیا گیا ہے۔ ہم اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اولاد قرار دینے سے کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں، اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے۔ اب ہوتا کیا ہوا کیا کہ یہود کہتے تھے کہ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کتنا بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ان سے۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ مشرکین کہتے تھے فرشتے نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیٹیاں۔ دیکھیں کیسے کیسے غلط عقیدوں پہ لوگوں نے اپنی اپنی زندگیاں گزاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولادیں قرار دے دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ان کا مالک ہے۔ اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ دیکھیں اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے نا کہ اگر کسی انسان میں کسی کو اولاد کی، بیٹے کی ضرورت ہے، خواہش ہے یا اولاد کی ضرورت ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے، اس کو کوئی کمزوری ہے کہ ہاں یہ میری اولاد ہو، میری وارث ہو میرے بعد، یا میرے کام آئے، جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو میرے کام آئے۔ تو دیکھیں اولاد کا جو سسٹم ہے وہ انسانوں کے لیے تو ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے جانشین کی ضرورت تو نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو لا فانی ہے۔ تو اللہ کو کس بات کی ضرورت ہے؟ کس نے سنبھالنی؟ اللہ کا تخت سنبھالنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی عیب اور کمی سے پاک ہے۔ اللہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں کہ بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کو ضرورت ہے کہ کوئی آئے اور اس کی سلطنت سنبھالے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس بات کا رد کیا ہے کہ اللہ کے لیے یہ جو تمام اشیاء ہیں یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے تو خود پیدا کی ہوئی ہیں، تو مخلوق ہیں اللہ کی، یہ اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی نعوذ باللہ۔ اور کل اللہ قانتین، کیا کہا کہ یہ ساری چیزیں اسی کی مطیع فرمان ہیں۔ اگر حضرت عزیر کو کہہ رہے ہیں تو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو کہا گیا تو حضرت عیسیٰ نے خود کہا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آیا ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، اس کا رسول ہوں، تمہاری طرف پیغام لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے نہیں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو یہاں پہ شرک کا رد کیا جا رہا ہے۔ ایک صحیح حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنو آدم نے مجھے جھٹلایا اور گالی دی، اور اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہ کر سکوں گا۔ یعنی مشرکین جھٹلایا کرتے تھے نا اللہ کو کہ دوبارہ نہیں اللہ ہمیں پیدا کر سکتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کیا کہا؟ بنو آدم کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہ کر سکوں گا، اور اس کا گالی دینا مجھے یہ ہے کہ اس نے میرے لیے بیوی اور بیٹا تجویز کیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی شرک سے پاک ہیں۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ بلند ہیں، عظیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہیں پہ آج کا سبق جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے، اس کے حکم سے اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر اگلی کلاس کو کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہمارے دلوں پر جما دے، اس کا صحیح فہم عطا فرما دے اور ہمیں حق پہ چلنے والا بنائے، اور کوئی کمی اور کوئی تاہی ہو گئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔